صفحہ نمبر 302 ہی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کی ادبی فضا میں مرد شعراء کے علاوہ خواتین شاعرات نے بھی ہلچل پیدا کی ہے۔ خواتین شاعرات جو بطور غزل گو مشہور ہیں، ان میں نرجس افروز زیدی اور بشریٰ فرخ، قدسیہ کسی اور سمیرہ گل رومی وغیرہ نے بھی اس میدان میں اپنی زرخیز سوچ کے ذریعے خوشبوئیں بکھیرنے والے پھول کھلائے ہیں۔ بشریٰ فرخ کے 2 شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ پہلے مجموعے کا نام ایک قیامت سے لمحہ موجود ہے۔ اس کی غزل میں ناکام عشق کے سرد و گرم بھی ہیں اور سسکتی تڑپتی مخلوق کی خدا کے نوحے اور برسیے بھی۔ نرجس افروز زیدی بھی صاحب کتاب شاعرہ ہے۔ وہ ادب برائے زندگی کی قائل ہے۔ اس کی شاعری ذاتی دکھ اور غم کے بجائے عام احساسات اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس نے بیاں فصاحت اور بے ساختگی اس کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ اس نے روایات کی پاسداری کی ہے مگر روایات کی اندھی تقلید نہیں کی، اس لیے وہ ایک دل فریب شاعرہ ہے۔ کیا ضروری ہے جس سے چاہو اسے اپنا بھی لو، پیار تو بس پیار ہے جو جسم بھی ہے روح بھی، جب بھی راتوں میں اتر آئے وہ چہرہ یارو، دل تو پھر دل ہے بے دھڑکن کو بھی گھائل دیکھو۔ سمیرہ گل رومی اگرچہ صاحب کتاب شاعرہ نہیں مگر صاحب کمال ضرور ہے۔ اس کی غزل اس کے ذاتی کرب، تنہائی اور خود عزیزی کی منہ بولتی کہانی ہے۔ نرگسیت اور انانیت اسے دور حاضر کے مطلع غزل سے دور رکھتے ہیں، ورنہ وہ اس طرح کی اعلیٰ پائی کی غزل کہتی ہے کہ پڑھنے والا ششتر اور سننے والا حیران رہ جاتا ہے۔ نوشہرہ گرلز کالج میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ یہ جوان فکر شاعرہ خیبر پختونخوا کی غزل کے آنے والے کل میں یقیناً اپنی انفرادیت ثابت کر دے گی۔ میرا آنچل جو نم نہیں ہوتا، کیا مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، اس طرف سے تو ہاتھ اٹھتے ہیں اس طرف سے کرم نہیں ہوتا۔ خشک پتوں میں گلابوں کی کلی کے خواب تھے، گویا اپنی چشم نم میں بھی کسی کے خواب تھے، وہ بھی کیا لمحے تھے رومی ڈائری میں ہر جگہ، میر کی غزلیں نہ تھیں اس آدمی کے خواب تھے۔ صفحہ نمبر 303۔ مذکورہ شاعرات کے علاوہ خیبر پختونخوا کی اردو غزل میں مزید توانائیاں بھرنے کے لیے شعراء کی جو تازہ دم کھیپ آئی ہے اور میں طارق ہاشمی اپنی 2 کتابوں کی وجہ سے قابل ذکر ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک شعری مجموعہ دل 10واں سیارہ ہے منظر عام پر آیا، جس سے ان کا ادبی قد کاٹ مزید نکھر کر سامنے آیا ہے۔ وہ آنکھ لگتی ہے کچھ کچھ جو اب آمادہ تو اس کے سامنے کوئی سوال رکھا جائے، وہ آنکھ لگتی ہے کچھ کچھ جو اب آمادہ تو اس کے سامنے کوئی سوال رکھا جائے۔ شاہد زمان شاہد کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ اس کی شاعری کو کوہاٹ کے علاوہ پورے ملک میں شہرت حاصل ہے، بلکہ اب ہندوستان اور دوسرے ممالک میں بھی اس کی غزل اپنی انفرادیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ دور حاضر کی تلخ سچائیوں کے ذکر کے علاوہ پیشانی حیات پر پڑھنے والے بل کو اس نے اپنی غزل کے دلکش پیرایہ میں سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے علامتی اور استعاراتی چکروں میں پڑھنے اور دورازگار کی کوڑی لانے سے سیدھے سبھاؤ اپنی بات منوانے کو اولیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شعر دل میں اترنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ نمونہ کلام ملاحظہ ہو، ایک قدم بھی ساتھ چلنا ہو تو اتنا سوچنا، دوستی اور دشمنی میں قبر تک جاتا ہوں میں، جدا ہوئے تو میری آنکھ میں نمی آئی، پھر اس کے بعد نہ چہرے پہ تازگی آئی، بدل گیا ہے اگر وہ تو یہ خطا ہے میرے خلوص میں شاید کوئی کمی آئی۔ سہیل احمد بھی دور جدید کے قابل ذکر غزل کو شاعر ہیں جن سے اردو غزل کو بہت سی توقعات وابستہ ہیں۔ یقیناً آنے والے دور میں یہ حضرات اپنے فکر و فن کی خون جگر سے نمود کر کے ہر فوج صورت کی زندہ جاوید مثالیں شعر و ادب کے شائقین و قارئین کو دیں گے۔ صفحہ نمبر 304۔ ابلاغ عامہ اختیاری اب اردو فائنل 10واں پرچہ۔ اب یہ حصہ ہے ابلاغ عامہ اختیاری کا۔ صفحہ نمبر 305 پہ لکھا ہے انتصاب اپنے والدین کے نام جن کی دعاؤں اور کاوشوں سے میں اس مقام پر ہوں۔ صفحہ نمبر 306 اپنی باتیں۔ صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دور جدید میں اس کا کردار اور بھی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔
صحافت کے ساتھ ساتھ میڈیا کا کردار بھی معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کل میڈیا نے بہت ترقی کی ہے اور بات اخبارات اور رسائل اور ریڈیو سے نکل کر سیٹلائٹ چینلوں، ڈش کیبل اور فیکس خبروں تک جا پہنچی ہے۔ یعنی ایک خبر چند لمحوں میں ساری دنیا میں گردش کرتی رہتی ہے اور لوگ آنن فانن ملکی اور بین الاقوامی معاملات سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ میڈیا سے نزدیک تعلق کی وجہ سے لوگوں میں سیاسی و فکری سوچ ابھر رہی ہے اور اب کسی مسئلے پر عوام کی رائے زنی بہتر انداز میں کی جا سکتی ہے۔ عوامی مسائل کو اجاگر کرنے، ملکی تہذیب و تمدن اور معاشرتی اقدار کے فروغ کے لیے ہماری میڈیا کا کردار لائق تحسین رہا ہے۔ فی زمانہ میڈیا کی اہمیت اور ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ صحافت کو بطور ایک مضمون سرکاری تعلیمی اداروں میں رائج کیا جائے۔ جامعہ پنجاب اور دوسری یونیورسٹیوں میں یہ بطور اختیاری مضمون کے پڑھائی جاتی رہی۔ شعبہ اردو پشاور یونیورسٹی نے سال 2004 اور 5 سے اس کا دائرہ کار پھیلا کر اس کو کورس میں شامل کیا، یعنی اخبارات کے علاوہ ریڈیو، ٹی وی اور فلم کو بھی اس میں شامل کر لیا اور اس پرچے کا نام ابلاغ عامہ رکھ دیا اور اس اختیاری پرچے کے نمبر 50 مقرر کر دیے۔ ان 2-3 سالوں میں دیکھا گیا کہ ابلاغ عامہ کو منتخب کرنے والے طلباء کی تعداد زیادہ رہی ہے اور طلباء اس مضمون میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ضرورت محسوس کی گئی کہ طلباء کے لیے ابلاغ عامہ کے موضوع پر ایک مختصر مگر مفید کتاب تحریر کی جائے جو ان کی علمی ضرورت کے موافق ہو۔ مارکیٹ میں اس وقت جو کتب ابلاغ عامہ کے لیے دستیاب ہیں وہ بھی اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن طوالت پھر بھی ان کا خاصہ ہے۔ ایک تو نصاب سے ہٹ کر موضوعات زیادہ تعداد میں ان کتب میں دیے گئے ہیں، دوسرا یہ کہ منتخب موضوعات پر ایک قسم کے مقالے ملتے ہیں۔ تو ایک سوال جس کے کل 10 نمبرات ہوں، ایک طالب علم ان نمبرات کے لیے کہاں اتنے لمبے مقالات پڑھ سکتا ہے؟ انہی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ یونیورسٹی سلیبس کے مقرر کردہ اجزاء یعنی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات میں سے منتخب عنوانات پر سیر حاصل بحث کی جائے اور سوالات کو دلچسپ بنانے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ بے جا طوالت اور غیر ضروری مواد ڈالنے سے گریز کیا گیا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کے بارے میں عام آدمی بھی جاننے لگا ہے، چاہے جائے کس مضمون کے طالب علم کے لیے ان شعبے میں بنیادی تعریفیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ ہم نے موضوعات کے متعلق تمام مثالیں ارد گرد اور روزمرہ کے ماحول کے مطابق پیش کی ہیں تاکہ طالب علم کسی بھی مرحلے پر اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ ہم اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہیں اس کا فیصلہ آپ کتاب پڑھ کر سکتے ہیں۔ کتاب میں بہرحال کمی بیشی اور کوتاہیاں موجود ہوں گی، لیکن ہم آپ سے بصد احترام اتنا عرض کرتے ہیں کہ ان کوتاہیوں کی نشاندہی اور اپنی آراء سے نوازنا ہی ہمارے لیے باعث افتخار ہوگا۔ مؤلف ہیں اصغر خان نسیم، لیکچرار گورنمنٹ ڈگری کالج بخشالی مردان۔ صفحہ نمبر 307 اور اس میں ہے فہرست ابلاغ عامہ کے حوالے سے۔ نمبر 1 ابلاغ، صفحہ نمبر 308۔ 2 فن خبر نویسی، صفحہ نمبر 311۔ 3 خبری لوازمات اور اقدار، صفحہ نمبر 312۔ 4 اداریہ، صفحہ نمبر 315۔ 5 اداریہ کی اقسام، صفحہ نمبر 318۔ 6 کالم نویسی، صفحہ نمبر 319۔ اگلا جی کالم کے مقاصد اور اہمیت، صفحہ نمبر 320 پر۔ کالم کی اقسام، صفحہ نمبر 322 پر۔ فیچر، صفحہ نمبر 326۔ فیچر کی اقسام، صفحہ نمبر 328۔ فیچر کا اسلوب، صفحہ نمبر 331۔ خطوط بنام مدیر، صفحہ نمبر 332۔ مراسلات یا خطوط کی اقسام، صفحہ نمبر 334۔ ریڈیو کی اہمیت اور کردار، صفحہ نمبر 336۔ ریڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ کے پروگرام، صفحہ نمبر 338۔ ریڈیو کی خبریں، صفحہ نمبر 340۔ ریڈیو ڈرامے اور فیچر ایک جائزہ، صفحہ نمبر 342۔ ٹیلی ویژن کی اہمیت، صفحہ نمبر 343۔ معاشرے پر ٹیلی ویژن کے اثرات، صفحہ نمبر 345۔ قومی تعمیر اور ترقی میں ٹیلی ویژن کا استعمال، صفحہ نمبر 347۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کا تنقیدی جائزہ، صفحہ نمبر 348۔ اور ٹی وی کی خبریں، صفحہ نمبر 349 پر۔ اسی فہرست مضامین کی حوالے سے آگے موضوعات آئیں گے صفحہ نمبر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 308، اس پر ہے ابلاغ کیسے وجود میں آئی۔ تاریخ عالم پر نظر دوڑانے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے حضرت
آدم علیہ السلام کی تو فرشتوں نے اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. پھر جب اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دی اور اس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر ترجیح دی. تو سب سے پہلا ابلاغ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا اور پھر آدم علیہ السلام کو اس فن سے آگاہ فرما دیا. یعنی انسانی پیدائش کے ساتھ ہی یہ فن وجود میں آیا تھا. ابلاغ یعنی کمیونیکیشن. ابلاغ عربی زبان کے لفظ تبلیغ کے مترادف ہے جس کے معنی ہیں پھیلانا، پہنچانا، وسعت دینا اور بھیجنا. انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ کمیونیکیشن استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ لاطینی زبان کے لفظ کیمیونز ہی کی ایک شکل ہے. انگریزی لفظ کمیونیکیشن کے معنی ہیں ترسیل اطلاعات و معلومات اور مکتوب و مراسلہ. اور ریڈیو، تار، ٹیلی فون اور ٹی وی کے ذریعے پیغام رسانی ٹیلی کمیونیکیشن کہلاتے ہیں. ابلاغ ایک جاری و ساری عمل ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا. یہ ابتدائے آفرینش سے شروع ہے اور رہتی دنیا تک یہ عمل رہے گا. ابلاغ کے لفظی اور اصطلاحی معنی الگ الگ ہیں. معاشرے میں تبدیلیاں اور تغیر رونما ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ابلاغ جو ایک معاشرتی عمل ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. مختلف ماہرین ابلاغ نے اس کی جو تعریفیں کی ہیں ان میں سے چند اہم درج کی جاتی ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن فرماتے ہیں ابلاغ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے احساسات اور خیالات ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتے ہیں. ڈاکٹر شفیق جالندری ابلاغ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں یہ معلومات کے دینے اور تبادلہ کرنے کا نام ہے. جارج ایتر کے بقول اطلاع یا پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے پہنچانے کا نام ابلاغ ہے. ویسٹرز نیوز کالجیٹ ڈکشنری کے مطابق ابلاغ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے مختلف افراد کے درمیان اطلاعات و معلومات کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے اشارات، رویوں اور علامتوں کے سبب ممکن ہو. ایڈورڈ ایل برگت کہتے ہیں کہ معاشرے کے مختلف افراد کے درمیان باہمی گفتگو اور اشاراتی عمل ابلاغ ہے. صفحہ نمبر 309. محمد اقبال انجم کہتے ہیں ابلاغ جذبات و احساسات، اطلاعات و معلومات کے لیے اظہار کے وہ ذریعے اشارات، علامات وضع کرنے کا نام ہے جو ایک شخص دوسرے کے ساتھ کرتا ہے. اگر یہ اظہار ایک شخص اپنے آپ سے بھی کرے تو بھی ابلاغ ہی ہے. ابلاغ کی اہمیت. ابلاغ انسان کی وہ خصوصیت ہے جس کے ذریعے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہے. ایک انسان اپنے جذبات، احساسات دوسروں تک بآسانی پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کے خیالات سے آگاہ ہو سکتا ہے. تیز رفتار زندگی اور تیز رفتار ترقی ابلاغ ہی کے ذریعے ممکن ہوئی ہے. زندگی کا اہم ماخذ ابلاغ ہے. انسان اور حیوان جب تک زندہ رہتے ہیں اپنے اپنے طریقوں سے ابلاغ کرتے ہیں. یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی اور ماحول میں ابلاغ سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اپنی ضروریات دوسروں تک پہنچانی ہوتی ہیں اور دوسروں کی ضروریات سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا ہے. یہ ابلاغ ہی ہے کہ جو ایک انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے احساسات اور جذبات سے دوسروں کو قائل کرے اور دوسرے ان کی بات کو قابل عمل جانیں. تجربات و اطلاعات کا تبادلہ. ابلاغ کے ذریعے انسان آپس میں اطلاعات کا تبادلہ کرتے ہیں اور نت نئی معلومات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں. اور ابلاغ کے ذریعے انسان اپنے عمل، تجربے اور معلومات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے اور دوسروں کے علم و تجربے سے بھی مستفید ہوتا ہے. ابلاغ ایک انسان کو سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے اور انسانی شعور میں پختگی لاتا ہے. آپ غور کریں کہ ایک مقرر یا مبلغ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ علم و تجربہ رکھتا ہے اور ابلاغ کے زور پر وہ اپنی اس بات سے دوسرے لوگوں کو قائل کرتا ہے. ابلاغ کے ذریعے مختلف ملکوں، رنگوں، نسلوں، مذہبوں اور تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں جن کی بدولت اب دنیا نے ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل اختیار کر لی ہے کیونکہ پاکستان میں رہنے والے ایک شخص کی سوچ اور علم منٹوں میں دنیا کے کونے تک پہنچتا ہے. یہ کام ابلاغ کرتا ہے. داخلی اور خارجی تعلق. ابلاغ کی بدولت انسان اپنے اندر کی دنیا کو باہر لاتا ہے اور جو کچھ باطن میں ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے.
اگر کسی انسان کو کوئی مسئلہ یا پریشانی درپیش ہو تو یہ غم انسان کو اندر ہی اندر سے کھاتا ہے۔ جب وہ انسان اپنا مسئلہ یا پریشانی دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، چاہے اس کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کا غم تھوڑا ہلکا اور کم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان ابلاغ کا استعمال نہ کرے تو نقصان میں رہتا ہے۔ مطالعہ کائنات، ابلاغ کے ذریعے انسان کائنات کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے، سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، وہ لامحالہ طور پر کوشش کرتا ہے کہ اپنا حاصل کردہ علم دوسروں تک پہنچائے۔ اگر انسانی علم، تجربہ اور خیال محدود رہے اور دوسروں تک نہ پہنچے تو وہ علم اور تجربہ بیکار رہتا ہے۔ صفحہ نمبر 310۔ یہ اس شخص، قوم، ملک اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہے کہ اس کے حاصل کردہ تجربے سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوں۔ اور تبھی معاشرتی ترقی کا عمل جاری رہ سکتا ہے۔ جب ایک انسان کے خیالات، تجربات اور احساسات دوسروں تک پہنچتے ہیں تو دوسرے لوگ فوراً ان کے متعلق ایک رائے قائم کر دیتے ہیں، اور پھر یہی رائے ان کے حق یا مخالفت میں مثبت تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ ابلاغ باقاعدہ علم۔ ابلاغ ایک باقاعدہ فن اور علم ہے، اور اس علم پر سائنسی بنیادوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ابلاغ کی اہمیت فی زمانہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ابلاغ فوجی محاذوں پر لڑنے والے فوجیوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جس ملک کا ابلاغ زیادہ مؤثر مضبوط ہوگا وہ ملک ہر محاذ پر کامیاب رہے گا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت بہت اچھے کام کر رہی تھی، مثلا وہاں کا مثالی امن، منشیات کا خاتمہ، جرائم کی بےخنی، معاشرتی اقدار، خواتین کا پردہ وغیرہ ایسے کام تھے جو اچھے اور مثالی تھے، لیکن اس کی ابلاغ کمزور تھی اور باہر دنیا ان کے خلاف پروپیگنڈے میں لگی ہوئی تھی۔ اب طالبان کے اچھے کام بھی دنیا کی نظروں میں نہیں تھے، جبکہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کا عمل زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف نفرتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ یعنی وہ قوم جو اب تک 7 سالوں میں فوج نہ کر سکی، وہ ابلاغ کے ذریعے تھوڑے عرصے میں ہو گیا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مرتبہ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ ابلاغ کے انداز اور ذرائع۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ خیالات، جذبات و احساسات اور رویوں کا تبادلہ کرتا ہے۔ یہ کام وہ مختلف ذرائع سے سر انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے منہ میں گوشت کے ایک ٹکڑے کا استعمال کرتا ہے جو زبان کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف اشارات اور علامات کی مدد سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ انسان کا چہرہ آئینے کی مانند ہے، جو بات انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، اگر انسان زبان سے اس کا اظہار نہ بھی کرے تو اس کے چہرے پر اس کا بات کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 310 ہی جاری ہے۔ اگر انسان غصے کی حالت میں ہے تو چہرے کا رنگ و تاثر اور ہوتا ہے، اور اگر انسان خوشی کی حالت میں ہے تو چہرے کے تاثرات الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان اپنی بات یا تاثرات صفحہ کرتاس پر لکھ کر دوسروں کو بھجواتا ہے۔ اس طرح بذریعہ تحریر وہ اپنی بات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے۔ ان تمام ذرائع میں سب سے عام اور سب سے پہلے وجود میں آنے والا ذریعہ زبان ہے۔ زبان کی ابتدا تخلیق آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، اور رفتہ رفتہ اس نے مختلف زبانوں کو پیدا کیا۔ زبان کے ذریعے ابلاغ کا عمل اس وقت سے جاری و ساری ہے۔ زبان سے ابلاغ کے 2 بڑے ماخذ انسان اور حیوان ہیں۔ زبان سے ابلاغ کے 2 بڑے ماخذ انسان اور حیوان ہیں۔ زبان سے ابلاغ کے 2 بڑے ماخذ انسان اور حیوان ہیں۔ حیوانات کے منہ میں بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور باقاعدہ حرکت کرتا رہتا ہے، اور اسی حرکت کے نتیجے میں بے جوڑ قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ ان میں سے بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن اگر بعض آوازیں انسان سمجھ سے قاصر ہے تو وہ بھی ابلاغ ہی ہے، کیونکہ اگر ہم
اجنبی زبان جیسے افریقن زبان یا ڈچ وغیرہ نہ سمجھ سکے تو وہ تو ابلاغ سے خارج نہیں ہو سکتی۔ جانور ایک دوسرے کے ساتھ ابلاغ سے کام لیتے ہیں، بھوک پیاس اور تکلیف کے مواقع پر وہ مختلف آوازیں نکالتے ہیں اور انسان ان آوازوں کو سمجھ کر اور کام ملا کر ابلاغ مکمل کر دیتا ہے۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ابلاغ کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اس ٹکڑے کی مدد سے جو منہ میں حرکت کرتا ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور انسان اپنے جذبات، احساسات اور ضروریات کے لیے زبان ہی سے مدد لیتا ہے، اور زبان اس کے ابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان ضرورت کے وقت اور بلا ضرورت بھی اس کا استعمال کر کے ابلاغ مکمل کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 311، فن خبر نویسی، خبر کی تعریف۔ یہ بظاہر خبر کا لفظ تو سادہ اور آسان ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم اور معنی رکھتا ہے۔ لفظ خبر کے معنی دو طرح کے ہیں، نمبر 1 لفظی معنی اور نمبر 2 اصطلاحی معنی۔ لفظی معنی، لغت میں اس لفظ کے معنی خبر یا حدیث کے ہیں۔ انگریزی میں اس کا مترادف لفظ نیوز ہے، جس کے معنی ہیں نئی، تازہ اور پیغام، یعنی ہر نیا پیغام یا واقعہ خبر کے زمرے میں آتا ہے۔ انگریزی کی وساطت سے اس کا تعلق ہر سمت سے آنے والی خبروں سے ہو سکتا ہے۔ اصطلاحی معنی، اصطلاحی عروج سے خبر سے مراد وہ تحریر ہے جس میں وہ واقعات اور اطلاعات بیان ہوئے ہوں اور جو ہمیں ان واقعات اور اطلاعات سے باخبر رکھیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہر نئی اطلاع، تازہ واقعہ جو رپورٹ ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ ماہرین نے خبر کی جو تعریفیں کی ہیں ان میں سے چند جہاں درج کی جاتی ہیں۔ حامد جلال کی تعریف کے مطابق خبر وہ نئی اطلاع ہے جو سامعین کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتی ہو۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید خبر کی تعریف میں یوں رقم تراز ہیں: ایسے واقعات اور مشاہدات خبر سے تعلق رکھتے ہیں جو معلومات سے ذرا فاصلہ پر واقع ہوں۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، خبر کی عمر ایک دن پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن بعض خبروں کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ واقعہ کے خاتمے کے ساتھ خبروں کا تسلسل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر شفیق جالندری کے مقول، روزمرہ زندگی میں نئی اطلاع یا واقعہ کے تحریری رپورٹ کو خبر کہتے ہیں جس سے ہم بے خبر ہوں۔ ڈاکٹر مسکین علی حجازی کے بقول، قارئین کی دلچسپی یا اطلاع کے ایسے واقعے کو خبر کہتے ہیں جس میں اس واقعہ یا اطلاع پر فوری، صحیح اور بے لاگ تبصرہ ہو۔ صفحہ نمبر 312، ویلکم اسٹیٹ کے مطابق ہر غیر معمولی اور انوکھی چیز خبر کے زمرے میں آتی ہے۔ کارل وارن کہتے ہیں، ایک ایسی رپورٹ جو پہلے سے عام لوگوں کو معلوم نہ ہو اور ایسے مواد پر مشتمل ہو جو لوگوں کی دلچسپی کا سامان کرے، وہ خبر ہے۔ ایمرائل اسپینسر کہتے ہیں، ایک ایسا واقعہ یا خیال جس میں لوگوں کی دلچسپی کا سامان موجود ہو، جس میں لوگ زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں، وہ خبر ہے۔ ایمرائل اسپینسر کہتے ہیں، ایک ایسا واقعہ یا خیال جس میں لوگوں کی دلچسپی کا سامان موجود ہو اور جس میں لوگ زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں۔ پروفیسر A.R. خالد خبر کی تعریف یوں کرتے ہیں، ہر وہ واقعہ جس کا تعلق عوام سے ہو لیکن عوام اس کے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں یا پوری طرح باخبر نہ ہو، وہ خبر ہے۔ خالد محمود عالی کے مطابق خبر کا تعلق ہر خاص و عام کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں بات چیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسی پوشیدہ باتیں کھل کر سامنے لائی جاتی ہیں جو پہلے سے منظر عام پر نہ ہوں۔ مندرجہ بالا تعریفات اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن پھر بھی خبر کی جامع تعریف آج تک سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال مندرجہ بالا آراء سے ہم مندرجہ ذیل نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں دلچسپی کے واقعات ہوں۔ 2، لوگ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ 3، اس میں واقعہ کے بارے میں حقیقت بیانی ہو۔ 4، اس میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ 5، اس کا نشر کرنا اخبار کے لیے سود مند ہو۔ ہم خبر کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی واقعہ کا ایسا معروضی بیان جو قاری کے لیے تفریح، تعلیم، تربیت اور رہنمائی کے ساتھ عوامی دلچسپی کا باعث ہو، خبر کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں قاری کی دلچسپی برقرار ہو اور اس سے اس کو کچھ حاصل بھی ہو یا اس سے وہ کچھ نہ کچھ اخذ کر سکے۔ خبری لوازمات اور اقدار۔ خبری لوازمات، جو اجزاء خبر کے لیے لازم قرار پاتے ہیں، خبری لوازمات کہلاتے ہیں۔ اس سے کوئی واقعہ خبر کے درجے تک پہنچتا ہے، خبر کی اہمیت اضافہ ہوتا ہے اور اخباری صفحے پر جگہ بناتا ہے۔ یہ تمام عناصر خبری لوازمات میں شامل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 313۔ نمبر 1، تازگی۔ وقت گزرنے کے بعد خبر کے ساتھ قارئین کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے وہ نئے نئے واقعات اور اطلاعات میں دلچسپی لیتے ہیں یا پرانی خبر کے نئے پہلو کو سامنے رکھ کر اس میں دلچسپی کا سامان ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نئی ہو اور دلچسپی کے مطابق ہو۔ تازہ معلومات اصل میں خبر کا جزو لا نافذ ہیں۔ تازگی کے بغیر کوئی واقعہ غیر معمولی اور خبر کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ قاری خبر میں تازگی اور انوکھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ قارئین یا قاری خبر میں تازگی اور انوکھا پن ڈھونڈتے ہیں۔ 2، جامعیت۔ خبر میں تمام باتوں کا یکجا ہونا جامعیت کہلاتا ہے، یعنی واقعہ کہاں، کب، کیسے، کیوں اور کس طرح رونما ہوا۔ یہ تمام باتیں تواتر اور ترتیب سے لکھنا تاکہ قاری کو خبر پڑھتے وقت کسی چیز کی کمی کا احساس نہ رہے، یعنی خبر جامع اور مکمل ہو۔ واقعات کی صحیح ترتیب اور ترسیل خبر کو جامع اور مکمل بناتی ہے۔ صفحہ نمبر 313 ہی جاری ہے۔ 3، سادگی۔ ہمارے ملک کے اکثر قارئین کم تعلیم یافتہ ہیں اور مشکل زبان سمجھنے میں دقت کا سامنا کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ خبر کی زبان سادہ، سلیس اور آسان ہو۔ سادگی تحریر خبر کا لازمی جز ہے۔ 4، معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی۔ خبر چونکہ کسی وقت کا بے لاگ اور فوری بیان ہوتا ہے اور اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ بے لاگ بیان غیر جانبدار ہو۔ غیر جانبداری دراصل معروضیت ہوتا ہے، یعنی واقعہ کو منون پیش کرنا، اصل حقائق میں کمی بیشی نہ کرنا معروضیت ہے۔ 5، سنسنی خیزی۔ عام سی خبر میں دلچسپی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا اور لوگ اس کو سرسری پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر اسی خبر میں تھوڑی سی سنسنی خیزی کا عنصر شامل کیا جائے تو لوگ رک کر اور دلچسپی سے اسے پڑھیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صداقت چھپ نہ جائے، بلکہ صداقت اور سنسنی خیزی ایک جگہ جمع ہو کر قاری کے لیے دلچسپی پیدا کریں۔ اس واسطے خبر کے لیے سنسنی خیزی بھی اہمیت کی حامل ہے۔ 6، مناسبیت۔ خبر کے لیے مسلسل معکوس کا اصول پیش نظر رکھا جاتا ہے، یعنی پہلے خبر کی سرخی لگائی جاتی ہے، پھر واقعہ اور متن دیا جاتا ہے، لیکن اہم خبر پہلے دی جاتی ہے اور قاری اہم واقعات بآسانی پڑھ لیتا ہے۔ اگر ضمنی واقعات نہ بھی ہوں تو خبر کی اصلیت کم نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 314، خبری اقدار۔ خبر کے لازمی عناصر کے علاوہ بھی کئی خوبیاں ایسی ہیں جو خبر کی اہمیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہی خوبیاں خبر کی اقدار کہلاتی ہیں، یعنی اقدار کی وجہ سے خبر میں قاری کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور اس سے خبر کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ اقدار حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرب مکانی۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ماحول سے زیادہ مانوس ہوتا ہے اور اس میں زیادہ دلچسپی بھی لیتا ہے اور اس کے متعلق جاننے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ اگر افریقہ میں قحط سے مرنے والوں کی تعداد 50 بتائی جائے اور یہ خبر میں مین صفحے پر دی جائے، اور دوسری طرف اگر پشاور میں حادثے میں 10 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ خبر دوسرے صفحے پر لگ جائے تو لامحالہ طور پر لوگ پشاور والے واقعہ کو بغور پڑھیں گے، کیونکہ یہاں قرب مکانی والا اصول کارگر ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ مقامی خبریں زیادہ لگیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہو۔ 2، غیر معمولی یا انوکھا واقعہ۔ معمول سے ہٹ کر چونکا دینے والا واقعہ جب رونما ہو جائے تو ایسی خبریں عموماً لوگ زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خبر کی اہمیت خبر کی چونکا دینے والے واقعہ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ مثلاً پچھلے دنوں ایک بینگن پر اس میں اللہ لکھا ہوا تھا، اخبار نے اس کی فوٹو شائع کی، لوگوں نے ڈھونڈ کر اخبار خریدے اور یہ واقعہ پڑھا۔ اسی طرح اس سال ہری پور میں گندم کے ایک کھیت پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ایک اخبار نے شائع کی تو لوگوں نے تبرک کے لیے اس اخبار کو خریدا اور اپنے پاس رکھا۔ اس طرح کہ غیر معمولی واقعات اخبار کے لیے اور خبر کے لیے اہمیت میں اضافے کا سبب ہیں۔ نمبر 3، انسانی جذبات۔ جذبات انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہی جذبات کی بدولت انسان زندگی میں تغیرات اور تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ تمام انسانوں میں جذبات کا پایا جانا فطری امر ہے۔ جذبات کی موجودگی کسی خبر کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ مثلا اگر کسی افریقی ملک کا صدر یا وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہو تو یہ بات عوام کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث نہیں ہے، لیکن اگر کسی طرح یہ خبر لگ جائے کہ وزیر اعظم ہندوستان پاکستان آ رہا ہے تو عوام یہ خبر زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ پاکستانی عوام کے جذبات افریقہ کے متعلق الگ اور بھارت کے متعلق الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ 4، مقابلہ یا دوڑ۔ آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے۔ ہر قوم اور ہر ملک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خبر زیادہ کامیاب ہوتی ہے جس میں اس قسم کے واقعات ہوں جو تعلیمی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور اقتصادی مقابلہ کے رجحان کی حامل ہوں۔
5 اہم شخصیات۔ بعض افراد معاشرے کو، ملک اور دنیا کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں، ملکوں اور دنیا کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ ان سے وابستہ واقعات لوگ زیادہ دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 315۔ مثلاً اگر نیلسن منڈیلا پیدل جا رہا ہو تو یہ اہم خبر ہے، جبکہ روزانہ کروڑوں لوگ پیدل چلتے ہیں۔ اسی طرح اگر چین کا صدر سائیکل پر دفتر جاتا ہے تو یہ اہم خبر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی لیڈر بس یا عوامی سواری میں سفر کر رہا ہو تو یہ خبر ہے۔ عام شخصیت سے منسوب مواد خبر کی اہمیت کو دو چند کر دیتے ہیں۔ 6 معروف اور عام شخصیات کے ساتھ وابستگی۔ جو لوگ اہم اور معروف شخصیات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ خود عام نہیں ہوتے، بلکہ عام شخصیات کی وجہ سے ان کی خبریں بھی اہم اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ مثلاً مشرف کے والد کی وفات اور پاکستانی سفیر کی گمشدگی اس کی مثالیں ہیں۔ مشرف کے والد کو مشرف کی وجہ سے اور پاکستانی سفیر کو پاکستان کی وجہ سے لوگ جانتے ہیں۔ نجی زندگی میں ان سے کم لوگ واقفیت رکھتے ہیں۔ 7 معروف مقامات۔ جو مقامات لوگوں کے لیے اہم ہوں ان کے متعلق خبر میں لوگوں کی دلچسپی بڑی ہوتی ہے۔ مثلاً دریائے گنگا اور جمنا میں نہانا الگ بات ہے اور دوسرے دریاؤں میں نہانا الگ بات۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنا اور وہاں کی زیارت کرنا الگ معنی رکھتے ہیں، جبکہ عام مسجد میں الگ۔ اس طرح عام مقبروں اور قائد اعظم کے مقبرے میں فرق ہے۔ عوامی جذبات سے متعلق مقامات اور شخصیات کی خبریں زیادہ دلچسپی کی حامل ہوتی ہیں۔ نمبر 8 نتائج۔ کسی خبر میں نتیجہ نہایت اہم معنی رکھتا ہے۔ خبر کی اہمیت تب دیر پا اور مؤثر ہوگی جب خبر کا نتیجہ کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آئے گا۔ مثلاً پاکستان نے چین کے ساتھ $4 ارب کا معاہدہ کیا، یا بھارت کے صوبے آسام میں زہریلی شراب پینے سے 40 افراد ہلاک ہوئے، یا ملتان میں بے روزگاری سے تنگ آ کر 3 افراد نے خودکشی کر لی۔ اس کی جگہ اگر صرف یہ خبر لگ جائے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ معاہدہ کیا اور بھارت میں زہریلی شراب پینے سے لوگ ہلاک ہوئے، یا ملتان میں لوگوں نے خودکشی کی، تو خبر کی وہ حیثیت نہ رہے گی جتنی حیثیت اوپر کی خبروں کی ہوگی۔ اور 9 نئی چیزیں اور ایجادات۔ دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر گئی اور انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں۔ اگر خبر میں نئی چیزوں کے متعلق اطلاع ہو تو اس وجہ سے لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوگی۔ مثلاً نئی دوا کا ایجاد ہونا، آپریشن کے لیے جدید طریقوں کا استعمال وغیرہ۔ اس طرح جنس، مذاہب، صحت، سائنس وغیرہ کے متعلق نئی خبریں دلچسپی کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ اداریہ یعنی ایڈیٹوریل۔ اداریہ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ مدیر کی طرح یا مدیر کا۔ اداریہ ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو مدیر نے لکھی ہو۔ انگریزی میں یہ لفظ ایڈیٹوریل کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 316۔ اداریہ کی مختلف تعریفیں حسب ذیل ہیں۔ ولیم میلن وائٹ کے بقول اداریہ اس اظہار رائے کو کہتے ہیں جو خبر کی سچائی کو مد نظر رکھ کر پیش کیا گیا ہو۔ لاسٹر مارک کو اداریہ کی تعریف اور الفاظ میں کرتے ہیں: جو چیز آپ کے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ خبر ہے، اور جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ اس کا پس منظر ہے، اور اس کے متعلق آپ کی سوچ آپ کی رائے ہے۔ اداریہ کسی اہم موضوع پر سوچنے پر آمادہ کرنے کا نام ہے۔ ایم سپینسر کے بقول اداریہ اخبار کی رائے ہے جو تمام خبروں کو مد نظر رکھ کر پیش کیا گیا ہو۔ محمد علی جوہر کے بقول زمانے میں زیر بحث موضوع یا ایسا موضوع جو خبر کے طور پر پیش نہ کیا گیا ہو بلکہ اس موضوع کے متعلق اظہار خیال کیا گیا ہو، اداریہ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر مسکین علی کہتے ہیں کہ اداریہ لکھنے والا کسی عام موضوع پر مباحثے میں تحریری طور پر براہ راست حصہ لیتا ہے۔ یہ کام وہ اداریہ لکھ کر دیتا ہے۔ عابد مسعود تہامی اداریہ کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تحریر جو مدیر یا اس کے انداز میں لکھی جائے اور کسی تازہ مسئلے پر اخبار کی رائے کا اظہار اور عوام کی رہنمائی کی طرف لے جانے کا مقصد پورا کرے تو یہ اداریہ ہے۔ ان تمام تعریفوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اداریہ ایک ایسا مضمون جو تازہ اور ہنگامی موضوع پر لکھا گیا ہو، جو مختصر ہو اور اخباری نقطہ نگاہ سے مماثل ہو اور رائے عامہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہو۔ لفظ اداریہ کی مزید توضیح 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، جب یہ صحافتی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مدیر اخبار کا اپنا موقف رد عمل کیا ہے، اسے اس اہم مسئلے کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانی ہوتی ہے۔ عموماً اداریہ اخبار کے نام کے نیچے شائع ہوتا ہے۔ 2، بلکہ اس کے ساتھ یہ اصطلاحی معنوں میں اس کو پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جو اداریہ اخبار کے ادارتی صفحوں پر اخبار کے نام کے نیچے دیا جاتا ہے، اس میں اسی دن کی خبروں کی مناسبت سے سب سے اہم خبر پر تبصرہ ہوتا ہے۔
اردو میں اسے مقالہ افتتاحیہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے لیڈنگ آرٹیکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس کے لیے لیڈر ایڈیٹوریل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، ادارتی نوٹ یا شذرات لیڈر کے بعد جو اداریے نیچے دیے گئے ہوتے ہیں ان کو شذراتی نوٹ کہتے ہیں۔ انگریزی میں انہیں ایڈیٹوریلز کہتے ہیں۔ اداریے کے مقاصد اور اہمیت کہا جاتا ہے کہ اداریہ اخبار کی وہ اہم شاخ یا خبر ہے جو حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے میں اہم اور فیصلہ کن کردار کا حامل ہے۔ صفحہ نمبر 317۔ یا دوسرے لفظوں میں اداریہ اخبار کی روح کا درجہ رکھتی ہے۔ قائد اعظم کے بقول صحافت وہ عظیم طاقت ہے جو فائدہ مند بھی ہے اور نقصان دہ بھی، یعنی اگر اسے صحیح طرز پر چلایا جائے تو فائدہ دیتی ہے، اگر غلط استعمال کیا جائے تو نقصان ہی نقصان دیتی ہے۔ یہ رائے عامہ کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتی ہے۔ رائے عامہ کی صحیح رہنمائی اگر اداریہ لکھنے والا شخص زیرک، ذہین اور تخلیقی ذہن والا ہو تو وہ حالات اور واقعات کا جائزہ لے کر نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، جبکہ عام لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے نیپولین نے کہا تھا کہ میں 100 سنگینوں کی نسبت اخبار سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ رائے عامہ اداریہ سے جنم لیتا ہے اور اداریہ نویس فوج سے زیادہ مؤثر اور بہتر جنگ لڑ سکتا ہے۔ اداریہ کی دوسری خوبی اس کی تحریر ہے، جب تحریر مدلل اور وزنی ہو اور دونوں طرف کے موقف کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی ہو اور پھر دلیل سے کوئی بات لکھی گئی ہو تو اس سے اختلاف مشکل ہو جاتا ہے۔ اداریہ نویس واقعات اور حرکات کی تہہ تک پہنچ کر کوئی نظریہ قائم کر لیتا ہے۔ وہ تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی رائے پیش کرتا ہے اور حالات اور واقعات پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ اداریہ لکھنے والے کی تحریر میں سنجیدگی اور موجود مسئلہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ سنجیدگی سے ہی اداریہ مضبوط ہوتا ہے۔ تمام اخبارات کی خبریں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، صرف گرامر کے جملوں کا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک اخبار لکھتا ہے امریکہ کے فلوجا پر حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں بہت سے افراد مارے گئے۔ دوسرا اخبار لکھتا ہے امریکہ نے فلوجا پر شب خون مارا، حملے میں ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جبکہ اداریہ ہر اخبار کا الگ ہوتا ہے، یہ کسی بھی مسئلے پر اخبار کا پالیسی بیان ہوتا ہے۔ بقول نٹراجن، دو اخباروں کا فرق اداریہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اداریہ کسی عام خبر پر تبصرہ نہیں کرتا بلکہ اہم ملکی یا غیر ملکی مسئلہ پر تبصرہ اور تجزیہ کرتا ہے، جس سے مسئلہ کی اہمیت اور شدت واضح ہوتی ہے۔ اس میں عوام یا اس پر اثر انداز ہونے والے مسائل اور واقعات پر تجزیے ہوتے ہیں۔ جن اخبارات کے اداریہ مضبوط ہوتے ہیں اور دور حاضر میں وہ کامیاب تصور کی جاتے ہیں اور اداریہ بحث و مباحثے کے لیے ٹاؤن ہال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اداریہ عوامی سوچ کا مظہر ہوتا ہے، جو کچھ عوام سوچتے ہیں یا جو مسئلہ یا واقعہ ہو اس کے متعلق رائے رکھتے ہیں۔ اداریہ لکھنے والا وہی رائے اور سوچ لا کر عوام کی ترجمانی کا حق ادا کرتا ہے۔ اداریہ میں فرد واحد کی سوچ کی جگہ مختلف رائے لوگوں کی سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ اداریہ مختلف سوچوں کو اختصار سے پیش کرتا ہے۔ اداریہ کاری کو سوچنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اداریہ حکومت وقت کی بری کارکردگی اور منفی سرگرمیوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اخبار بذریعہ اداریہ حکومت اور حکومتی اداروں کا احتساب کرتے ہیں اور اداریے عوام میں سیاسی سوچ کو پروان چڑھانے میں اور سیاسی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 318۔ اداریہ حکومت کے اچھے اقدامات کی تعریف اور برے اقدامات کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اداریہ لکھنے والا عموماً تعصب، فرقہ واریت اور صوبائیت کے جراثیم سے پاک ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ اپنی اسی سوچ کو عوام تک پہنچا کر انہیں کبھی سوچ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اداریہ معاشرتی برائیوں اور سماجی خرابیوں کا کلا کم کرنے میں قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اداریہ نویس اپنے اداریہ کے ذریعے قسم کے لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے اور حکومت اور معاشرت کی خرابیوں پر انگلی اٹھاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ سنجیدگی کے عناصر سے ہٹ کر ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتا ہے تاکہ شگفتگی اور تازگی کا اثر بھی قائم رہے اور قاری بخلاہٹ اور تھکاوٹ محسوس نہ کرے۔ کسی اخبار کا اداریہ جتنا دورس اثرات مرتب کرتا ہے
اور قاری اتنا کوئی لیڈر، کوئی رہنما اور کوئی مفکر دانشور اپنی تقاریر اور جد و جہد میں نہیں کر سکتا۔ بس یہ بات ثابت ہو گئی کہ اداریہ کی مثال جسم میں روح کی مانند ہے، جسم میں روح نہ ہو تو لاش ہے، اور اخبار میں مضبوط اداریہ نہ ہو تو محض ریڈیو کی خبریں بن جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 318 جاری ہے، اداریہ کی اقسام۔ ٹوورڈز جرنلزم کے مصنف محمد امجد اداریہ کو اسی طرح تقسیم کرتے ہیں، نمبر 1 سیوک ایڈیٹوریل، نمبر 2 بگ نیوز ایڈیٹوریل، 3 پالیسی ایڈیٹوریل اور 4 اوبیچری ایڈیٹوریل۔ جبکہ آر ای ولزے اس کی درجہ بندی اس طرح کرتے ہیں، نمبر 1 معلوماتی اداریے، 2 تربیتی اداریے، 3 تفریحی اداریے، اور اس کے علاوہ اداریوں کو جو بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بلحاظ اسلوب یا طرز نگارش کے ادارے کی تقسیم۔ اسلوبیاتی لحاظ سے اداریے کی کئی اقسام ہیں، ان میں سنجیدہ اداریے سرفہرست ہیں۔ ان اداریوں میں جذباتیت کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بلکہ منون کوئی بات بیان کی جاتی ہے یا براہ راست رپورٹ ہوتا ہے۔ مدلل اداریوں میں کسی بھی مسئلہ پر اداریہ نفیس دلائل سے اس مسئلے کے حق میں یا رد میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ معلوماتی اداریوں میں کسی مسئلہ کی مزید تشریح و توضیح کی جاتی ہے اور مسئلہ کے تمام پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جذباتی اداریوں میں زیادہ کام جذباتیت سے لیا جاتا ہے۔ اس قسم کے اداریے زیادہ تر سیاسی ذہنیت کے لوگ لکھتے ہیں، جس طرح مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر جذباتی اداریے لکھ کر قوم کے جذبات کو ابھارنے کا کام کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 319 تفریحی اداریے قاری کے ذہن کی تفریح کا سامان مہیا کرتے ہیں اور سنجیدگی کے بجائے ہلکے پھلکے انداز میں بات بیان کی جاتی ہے اور قاری کی ذہنی جھنجھلاہٹ کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2 بلحاظ مواد کے اداریے، موضوعات یا مواد کے اعتبار سے جو اداریے لکھے جاتے ہیں ان کو درجہ ذیل اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سیاسی اداریوں میں ملکی اور بین الاقوامی سیاست کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور مختلف سیاسی پارٹیوں اور گروپوں کے اعلانات، پروگراموں اور منشور پر بحث و مباحثہ شامل ہوتا ہے۔ معاشی اداریوں میں کسی ملک کی اقتصادی حالت، بجٹ، مہنگائی، درآمد، برآمدات اور دوسرے متعلقہ موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ یہ عموماً کسی ماہر اقتصادیات سے لکھوائے جاتے ہیں۔ معاشرتی اداریوں میں سماجی اور معاشرتی موضوعات زیر بحث آتے ہیں اور معاشرتی سرگرمیوں پر تبصرے لکھے جاتے ہیں۔ مذہبی اداریوں میں مذہبی موضوعات شامل ہوتے ہیں، جبکہ جب ملک میں کوئی مذہبی مسئلہ زیر بحث ہو تو اداریہ اس پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ مثلاً پچھلے سال جب ڈنمارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے اور ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں نے زور پکڑا، تو انہی دنوں میں ہر اخبار نے کئی دن تک مسلسل اداریہ شائع کی اور عوامی جذبات کی ترجمانی کی۔ سائنسی معلومات اداریوں میں نت نئے علوم، سائنسی ایجادات، نئی چیزوں کے متعلق باتیں شامل ہوتی ہیں، اور سائنس کے میدان میں اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو اداریہ اپنے عوام کو اس سے باخبر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالم نویسی، کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں ستون، مینار، اخبار یا کسی کتاب کے صفحے کا حصہ۔ آج کل اس کا استعمال دوسرے معنوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً جو رقمیں جمع کرنے کی غرض سے ایک دوسرے پر رکھی جائیں یا تو اسے کالم آف فگرز کہتے ہیں۔ غدار اور اپنے وطن سے غداری کرنے والوں یا الگ راستے اختیار کرنے والوں کو ففتھ کالمسٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم کالم کے وسیع معنوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے معنوں میں مستعمل ہے، یعنی صحافتی معنی اور اصطلاحی معنی۔ صحافتی معنوں میں بھی اس کے 2 مطالب ہیں، ایک وہ جو خبروں اور اشتہارات کے لیے لکھا جاتا ہے اور دوسرا وہ جو اخبار کی خوبصورتی کے لیے لکھا جائے۔ اصطلاحی معنوں میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کالم اس تحریر کو کہا جاتا ہے جو اخبار میں مستقل عنوان کے تحت کالم نویس کے نام کے ساتھ مخصوص جگہ پر شائع ہوتا ہے۔ مختلف ماہرین کالم کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 320 بی سارجنٹ کہتے ہیں، ادارتی صفحے پر شائع ہونے والی
وہ تحریریں جن میں جائزے، وضاحتیں اور تبصرے شامل کیے گئے ہوں وہ کالم ہے۔ پال مولون کے مطابق کالم وہ تحریر ہے جس میں صافتی زندگی کی جملہ اور سرگرمیوں کا احاطہ ہو اور جو زندگی کے کسی بھی شعبے کے بارے میں لکھا گیا ہو۔ زیڈ اے سلیہری کہتے ہیں، ہر سوچنے سمجھنے والا شخص اپنے ذہن کے مطابق کسی بھی موضوع پر جو کچھ لکھے وہ کالم ہے۔ عطا اللہ قاسمی اپنے اسے تحریری کارٹون کہتے ہیں جس میں الفاظ سے خاکہ تیار ہوتا ہے۔ یوسف عالمگیر کے بقول مستقل عنوان کے تحت کسی بھی اخبار میں شائع ہونے والی وہ تحریر جس میں ہنسانے، رلانے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو وہ کالم ہے۔ مجیب الرحمان شامی کالم کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، کسی خاص شخصیت کی خاص تحریر جو خاص اسلوب کے ساتھ کسی بھی روزنامہ یا ہفت روزہ میں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہے اور اس میں اس شخصیت کے خیالات اور نقطۂ نظر کا اظہار اس موضوع کے تحت ہو، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو وہ کالم ہے۔ عبدالقادر حسن کہتے ہیں کہ جن خبروں یا موضوعات پر اخبار کے اداریے میں کچھ نہ کہا گیا ہو مستقل عنوان کے تحت اخبارات میں شائع ہونے والی تحریروں کو کالم کہتے ہیں۔ ان تمام تعریفات کے بعد کالم کی تعریف اس طرح بنتی ہے کہ اخبار میں اداریے کے علاوہ کسی خاص نام کے ساتھ مستقل عنوان کے تحت وہ تحریر جس میں زندگی کے جملہ شعبوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور اس تحریر کے پڑھنے والوں کو انتظار رہتا ہو، جس میں لکھنے والا متعلق کا شعبے یا خبر کے متعلق اپنے نقطۂ نظر کو سامنے لا کر قاری کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔ کالم کے مقاصد اور اہمیت۔ کالم کو اخبار کی روح اور پہچان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اخبارات میں کالم کسی خاص مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں۔ وہ مقاصد کیا ہیں؟ آئیے اس کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 321۔ نمبر 1، فکری رہنمائی، تعلیم و تربیت۔ کسی مسئلے پر کالم نویس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے یا دوسرے معنوں میں قاری اس مسئلے پر کالم نگار کی بات کو ابلیت دیتا ہے اور وہ جو کچھ اس مسئلے کے بارے میں کہتا ہے قاری آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرتا ہے۔ اس مسئلے پر کالم نویس لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ خود سوچیں اور زیادہ گہرائی کے ساتھ مسئلے کے دیگر پہلوؤں کو جانچیں۔ تو ایک طرح سے کالم نویس رہنمائی اور رہبری کا کام کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کی ذہنی اور فکری رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ 2، سیاسی شعور کی بیداری۔ باشعور قوم ہی ترقی کی طرف جا سکتی ہے۔ ملک میں سیاسی شعور کی پختگی اور اچھی سوچ اور فکر کو اجاگر کرنا کالم نویس کا کام ہے۔ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام اور سیاسی سوچ کو پروان چڑھانے میں وہ مستقل کالم سے کام لیتا ہے۔ سیاسی بیداری بیدار کرنے میں اس طرح کے کالم بہت کام کرتے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر اپنے کالموں سے سیاسی بیداری اور غلامی سے نفرت اور اچھے برے کی تمیز سکھاتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 321 ہی جاری ہے۔ نمبر 3، نیک مقاصد اور اخلاقی اقدار کا فروغ۔ کالم نویس اپنے کالموں میں ملکی یکجہتی، امن و آشتی، مذہبی ہم آہنگی اور حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے والے کالم تحریر کرتا ہے۔
برائی کے خلاف قلم سے جہاد کرتا ہے اور لوگوں کو غلط رسومات اور اخلاقی برائیوں سے منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور معاشرے کے اندر تمام افراد کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ اس طرح اخلاقی قدریں فروغ پاتی ہیں اور کوئی فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھنے لگتا ہے جو ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ہے۔ 4 منفرد اسلوب اور ادبی رنگ۔ عام طور پر اخبارات کی خبروں کی زبان ثقیل اور سپاٹ ہوتی ہے اور پڑھنے والا جلد اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ ایسے میں وہ اپنی پیاس کالم پڑھ کر بجھاتا ہے۔ کالم کی زبان ذرا مختلف انداز کی ہوتی ہے۔ اس میں کالم نویس موقع اور محل کے مطابق الفاظ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تحریر میں ادبی رنگ بھرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے قاری کی طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے۔ دراصل منفرد اسلوب ہی کالم کی جان ہے۔ کالم میں جتنا ادبی رنگ ہوگا اتنی اس کی شگفتگی اور انفرادیت دیر پا ہوگی۔ 5 فقاہیہ کالموں کا الگ رنگ۔ بعض کالم نویس مستقل طور پر اپنے کالم طنز و مزاح کے عنوانات کے تحت شائع کرتے ہیں اور معاشرے کے ناصوروں کو اپنی تند و تیز نشتروں سے زخمی کرتے ہیں اور ہلکے پھلکے انداز میں وہ بات کہہ جاتے ہیں جو اداریہ لکھنے والا بھی نہیں کر سکتا۔ 6 تجزیہ نگاری اور تبصرے۔ مختلف بین الاقوامی یا بین الملکی واقعات اور حالات کا جائزہ مختلف پہلوؤں سے کالموں میں لیا جاتا ہے۔ کالموں میں اس واقعے یا بات کے محرکات کے مندرجات پر بحث کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 322۔ 7 عوامی ترجمانی اور حکمرانوں کا محاسبہ۔ حکومتی اقدامات کے عمل یا رد عمل میں جو باتیں عوامی ذہنوں میں پائی جاتی ہیں، کالم نویس ان باتوں کو زیر بحث لا کر حکومتی ایوانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح وہ عوامی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ حکومت کے ارکان کے کرتوتوں اور سیاہ کارناموں سے پردہ کالم نویس اٹھاتا ہے اور حکومتی ارکان کی اقربا پروری، لوٹ کھسوٹ، کرپشن اور رشوت ستانی کو موضوع بنا کر عوامی عدالت میں احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ احتساب کا خوف ہی حکمرانوں کو راہ مستقیم پر لاتا ہے۔ یہ خوف نہ ہو تو حکمران مطلق العنان بن جاتے ہیں۔ 8 عوامی مسائل۔ بعض کالم نگار اپنے کالموں میں عوامی مسائل کو موضوع بنا کر وہ مسئلے ارباب اختیار کے نوٹس میں لاتے ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے تجاویز بھی دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کالم نویس کسی مسئلے کو زیر بحث لا کر تجاویز دیتا ہے تو وہ دوسرے تیسرے روز ہی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کالموں میں عوامی مسائل اور اس کے حل کے لیے بھی کوششیں شامل ہوتی ہیں۔ کالم کی اقسام۔ کالم کی اقسام کی حتمی تعداد معلوم نہیں ہے کیونکہ کالم کئی موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی موضوع پر لکھے گئے کالم بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ٹامس ایف ہرٹ کالم کو مندرجہ ذیل 4 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 تشریح رپورٹنگ والے کالم۔ ان میں مختلف قسم کی خبروں کی مزید تشریح و توضیح کی جاتی ہے۔ 2 خیال یا آراء والے کالم۔ اس قسم کے کالموں میں کالم نویس وہ سب کچھ قاری کے سامنے پیش کرتا ہے جو عام تحریر سے ممکن نہیں ہوتا، بلکہ کالم نویس اپنی ذہانت کے بل بوتے پر قاری کو مطمئن کرتا ہے۔ 3 گپ شپی کالم۔ ایسے کالموں کا ماحول دوستانہ، بے تکلف اور گپ شپ کا ہوتا ہے اور کالم نویس ہلکے پھلکے انداز میں حالات و واقعات کا تجزیہ کر کے اظہار خیال کرتا ہے۔ 4 فقاہی کالم۔ ایسے کالموں میں کالم نگار معاشرتی ناصوروں پر طنز کے نشتر جلا کر کام کی بات سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اور ہنسی مذاق میں سبق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ 5 مضمونی کالم۔ اس قسم کے کالموں کا انداز مضمون جیسا ہوتا ہے اور ہر قسم کے موضوعات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کی وسعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 323۔ 6 ذاتی ڈائری۔ ایسے کالموں میں کالم نگار اپنی زندگی کے کسی گوشے کے متعلق لکھتا ہے اور اپنی ذات کے متعلق باتیں منظر عام پر لاتا ہے۔ 7 تربیتی یا مشاورتی کالم۔ ایسے کالموں میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق باتیں شامل ہوتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر مذہبی، سائنسی، تعلیمی، طبی اور نفسیاتی موضوعات ہوتے ہیں۔ جارج فوکس موٹ نے کالم کی 3 جبکہ عبدالسلام خورشید نے 6 اقسام بتائے ہیں۔ عبدالسلام خورشید کالموں کو طبی، دینی، قانونی، مزاحیہ، ڈائری نما اور عالمی سطح کے کالموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ماہرین صحافت کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے کالموں کو مختلف اعتبار سے 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 طرز نگارش کے لحاظ سے، 2 موضوعاتی لحاظ سے، 3 مشاہداتی لحاظ سے اور نمبر 4 عالمی تناظرات کے لحاظ سے۔ طرز نگارش کے اعتبار سے کالم کی اقسام۔ نمبر 1 فقاہی کالم۔ مزاحیہ انداز میں معاشرتی برائیوں پر قلم اٹھانا تاکہ ان کا کلا کما ہو اور معاشرے کی بھلائی ہو۔ کالم نگار ہنسی مذاق میں کام کی بات کہہ جاتا ہے۔ آج کل سنجیدہ کالموں سے زیادہ لوگ فقاہیہ کالم کو شوق سے پڑھتے ہیں۔ کالم نگار
پیرائے لطیف میں ضرب الامثال، محاوروں اور واقعاتی تسلسل سے کام لے کر کالم ترتیب دیتا ہے۔ فقائیہ کالم لکھنے والوں میں منشفق خواجہ، ابن انشاء، الحق قاسمی، چراغ حسن حسرت، سعد اللہ جان برق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایسے کالموں میں سرڈا ہے، عکس برعکس، روزن دیوار سے، آمنا سامنا، حرف و حکایت اور آپ سے کیا پردہ شامل ہیں۔ 2. سنجیدہ کالم۔ ایسے کالموں میں کسی واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور واقعے کی محرکات پر کالم نگار اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ سنجیدہ کالم لکھنے والوں میں ارشاد حسین حقانی، زید سلہری، جاوید چودھری اور پیر محمد علی راشد نمایاں ہیں۔ نمبر 3. اقتباسی کالم۔ یہ کالم کسی خبر یا واقعے کو بنیاد بنا کر لکھے جاتے ہیں۔ ایسے کالم لکھنے والوں میں مریم گیلانی، منو بھائی، عطاء اللہ قاسمی، عنایت اللہ فیضی، ظہور احمد آوان قابل ذکر ہیں۔ 4. ترکیبی کالم۔ ایسے کالموں میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے حالات و واقعات کو دلچسپ پہرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے کالموں میں طنز اور مزاح بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اس قسم کے کالموں کا عنوان پرکشش ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 324۔ نمبر 5. مکتوباتی کالم۔ جب کالم نویس کے پاس قارئین کے مختلف خطوط آتے ہیں تو ان میں سے بعض خطوط ایسے ہوتے ہیں جن میں کسی مسئلے پر رائے دی گئی ہو یا رائے طلب کی گئی ہو۔ ایسے خطوط کو کالم نویس اپنے کالم میں منوان یا کبھی اقتباسی طور پر شائع کر کے اپنی رائے شامل کرتا ہے۔ نمبر 6. علامتی کالم۔ جب ملک میں آبریت ہو اور صحافت اور صحافی کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں اور لوگ کلمہ حق کہتے ہوئے بھی کتراتے ہوں تو کالم نویس کسی خاص شے کو بنیاد بنا کر کالم لکھتا ہے اور اشاروں کے نائے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا تعلق حکومت وقت سے ہو۔ علامتی کالم لکھنے کے لیے زیادہ ہنر اور تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7. سوال و جوابی کالم۔ ایسے کالموں میں کالم نگار کسی مسئلے کے متعلق خود سوال کرتا ہے اور پھر خود جواب دیتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ قاری کے ذہن کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ موضوعاتی یا پیشہ ورانہ تقسیم۔ مخصوص شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے موضوعات پر مشتمل کالم موضوعاتی پیشہ ورانہ کالم کہلاتے ہیں۔ ان کی مختلف قسمیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1. طبی کالم۔ ایسے کالم کبھی کبھار لکھے جاتے ہیں، ان میں طبی مشورے، بیماریوں کی روک تھام، غذا اور حفظان صحت کے اصولوں کے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ عموماً ایسے کالم ڈاکٹر، حکیم یا طبیب حضرات ہی لکھ سکتے ہیں۔ 2. قانونی کالم۔ تجربہ کار قانون دان قانونی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوام کی رہنمائی کے لیے ایسے کالم لکھتے ہیں۔ مثلاً ٹریفک قوانین یا آئینی امور سے متعلق لوگوں کی آگاہی کے لیے ایسے کالم لکھے جاتے ہیں۔ 3. کھیل کود کے کالم۔ کھیلوں کے متعلق خبریں، معلومات، تبصرے اور ریکارڈ کے متعلق جاننے کے لیے کھیل کے کالم لکھے جاتے ہیں۔ کھیلوں کے شعبے سے وابستہ شخصیات ہی ایسے کالم بہتر طور پر لکھ سکتے ہیں۔ 4. دینی کالم۔ دینی مسائل کے متعلق اور شعائر اسلام سے آگاہی اور رہنمائی کے لیے مذہبی حضرات ایسے کالم لکھتے ہیں اور روزمرہ کے مسائل، فقہی امور اور حل طلب مسائل ایسے کالموں کے موضوعات میں شامل ہیں۔ 5. نفسیاتی کالم۔ علم نفسیات کے ماہرین ایسے کالم لکھتے ہیں جو انسانی نفسیات مسائل کا احاطہ کرتے ہیں اور ان میں نفسیاتی مسائل کا حل تجویز کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ انشائی کسی رنگ آمیزی کی ہو، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 325۔ 6. اقتصادی کالم۔ ماہرین اقتصادیات ایسے کالم لکھتے ہیں جو شعبہ مالیات میں حکومتی اداروں کی معاونت بھی کرتے ہیں اور کسی درپیش اقتصادی مسئلے پر بحث اور ان کا حل بھی تجویز کرتے ہیں۔ ایسے کالم بجٹ کی تیاری میں بھی کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ 7. فیشنی کالم۔ ایسے کالموں میں خواتین کے نت نئے ملبوسات، زیورات، زیب و زینت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر اس قسم کے کالم لکھنے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ مشاہداتی کالم۔ مشاہداتی کالم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1. سیاحتی کالم۔ جب کوئی کالم نویس کسی جگہ، ملک یا تفریح تاریخی مقام کی طرف جاتا ہے اور وہاں جو کچھ دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ ادبی پیرائے میں ایسے انداز سے اپنے کالموں میں قاری کے سامنے پیش کرتا ہے کہ قاری خود کو اس مقام پر کھڑا محسوس کرتا ہے۔ اس قسم کے کالم عطاء اللہ قاسمی، مستنصر حسین تارڑ اور ظہور احمد آوان لکھتے ہیں۔ 2. ڈائری نما کالم۔ کالم نویس اپنے ارد گرد ماحول کے حوالے سے اپنے روزمرہ حالات و واقعات کو ایک ڈائری کے صفحے کی طرح ترتیب وار لکھتا ہے۔ اس میں تجزیے اور تبصرے کو شامل کرتا ہے۔ پچھلے وقتوں میں آوارہ گرد کی ڈائری سے اور آج کل ظہور آوان کی دل پشوری کم و بیش ایسے کالموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ 3. شہرنامہ۔ مختلف شہروں میں ہونے والے مشاعرے، جلسے، مجالس اور تقاریب کے بارے میں ایسے کالموں میں لکھا جاتا ہے۔ عالمی تناظر پر کالم۔ عالمی تناظر پر لکھے جانے والے کالموں کی بھی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1. پس منظری کالم۔ اس قسم کے کالموں میں واقعاتی پس منظر کو پیش نظر رکھا جاتا ہے
اور واقعے کے حوالہ جات مختلف تاریخوں، کتابوں اور شخصیات سے دیے جاتے ہیں۔ کالم لکھنے والوں کے لیے اعلیٰ ذہانت، تحقیق اور تجربے کا حامل ہونا ضروری ہے۔ 2، حالات حاضرہ کا خلاصہ۔ اہم واقعات کا خلاصہ تیار کر کے قارئین کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تفصیل وقت اور جگہ چاہتی ہے تو ایسے میں خلاصوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ 3، حالات حاضرہ پر تبصرہ۔ عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات کا جائزہ مختلف پہلوؤں سے لیا جاتا ہے اور اس کی محرکات پر سیر حاصل گفتگو کی جاتی ہے اور بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 326۔ نمبر 4، نمایاں مسائل کا بیان۔ عالمی تناظر میں پیش آنے والے مسائل کے حق یا رد عمل میں یا رد میں دلائل دی جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا آج کل ایران کے ایٹمی پروگرام، جارجیا پر روس کا حملہ، شریف برادران کی نااہلی اور تیل کا عالمی بحران ایسے کالموں کے موضوعات بن سکتے ہیں جس میں کالم نویس مسئلے کے بارے میں اپنی رائے پیش کر کے مسئلے کے حل کے لیے بھی تجاویز دیتا ہے۔ فیچر قدیم فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی فیشن اور کسی چیز کی ساخت کے ہیں۔ عام فہم معنوں میں شکل و صورت، خد و خال، وضاحت، نمایاں اور اہم خصوصیات میں استعمال ہوتا ہے۔ فیچر عام طور پر انہی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صافتی معنی یہ ہے کہ اس کو ڈرامائی انداز میں جب پیش کیا جاتا ہے تو قاری کی دلچسپی کے عناصر اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف خبر کے مخصوص پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے اس پہلو کو فیچر کہا جاتا ہے۔ اس سے اخبار کی شہرت اور فیچر نگار کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم چند ماہرین کی آراء کو مد نظر رکھ کر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1، ایم لائل اسپینسر اپنی کتاب نیوز اور رائٹنگ میں فیچر کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے: یہ اخبار نویسوں کی ذہنی اختراع کا نام ہے جو معمولی اور کم اہمیت کی خبروں کو بنانے کے لیے لکھتا ہے۔ کمزے مینول آف جرنلزم کے مطابق فیچر بنیادی طور پر ایک خبر ہی ہے، لیکن اس میں اس سوال پر زور دیا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ کیوں ہوا۔ میکملن کے مطابق فیچر انسانی خیالات، جذبات، زندگی اور زندگی سے متعلق چیزوں اور غیر معمولی واقعات سے متعلق مواد کا نام ہے جو پہلے سے قاری کے ذہن میں ہو اور اسے اجنبی نہ لگے۔ جبکہ علمی اردو لغت میں فیچر کو افسانوی طرز کا مضمون کہا گیا ہے۔ نمبر 1، بقول سلطان شاہد فیچر دلچسپ اور شگفتہ انداز میں پیش کی گئی حالات کی تصویر ہے۔ 2، عبداللہ ملک کہتے ہیں ادبی انداز میں لکھے ہوئے خبری واقعات فیچر بن جاتے ہیں۔ یہ ادب اور صحافت کا حسین امتزاج ہے۔ 3، مجیب الرحمان شامی کہتے ہیں واقعاتی حقائق کی ایسی رپورٹ جس کے انداز بیان میں انشائیہ کسی رنگ آمیزی ہو فیچر کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ 4، ڈاکٹر مسکین علی حجازی اسے غیر مجرد چیز پر معروضی انداز میں لکھا ہوا مضمون کہتے ہیں۔ 5، بقول سلطان شاہد حالات کی تصویر کشی جو دلچسپ اور عمدہ انداز میں کی گئی ہو فیچر ہے۔ 6، کیپٹن ممتاز ملک کے بقول جو تحریر موضوع کا ممکن حد تک معاون مواد کے ساتھ احاطہ کرے اور اس کا اثر دیر تک قائم رہے وہ فیچر ہے۔ 7، بقول نذیر حق یہ حقائق کے لحاظ سے خبر اور اسلوب بے بیان کے لحاظ سے افسانے اور ڈرامے سے متشابہ ہے۔ 8، محمد قیوم اعتصامی کے بقول آنے والے واقعات اور پیش آنے والے حالات کی باتصویر کہانی لکھنے یا مضمون نویسی کو فیچر کہتے ہیں، یعنی مضمون کے ساتھ تصاویر بھی ہوں۔ مختصر یہ کہ فیچر حالات حاضرہ کے کسی واقعے کی تصویری رپورٹ ہے جس میں واقعے کو اس کے تمام پہلو بپہلو رکھ کر پیش کیا گیا ہو اور قاری کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے اور اس واقعے کا نقش دیر تک اس کے ذہن پر چھایا رہے۔ فیچر کی اہمیت۔ نمبر 1، فیچر بنیادی طور پر کسی واقعہ کی تفصیلی رپورٹنگ کو کہتے ہیں۔ اس میں واقعات کے پس منظر اور پیش منظر کو سامنے رکھتے ہوئے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ فیچر میں وضاحت اور تشریح کا اثر دیر پا ہوتا ہے اور واقعہ کی تصویری کہانی دیر تک آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ نمبر 2، فیچر عموماً دوسری خبروں سے الگ شائع ہوتا ہے اور اس میں کسی خاص موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تصویری کہانی بھی دی جاتی ہے۔ لوگ اپنے مسائل کی نشاندہی میں گہری دلچسپی لیتے ہیں اور فیچر والے صفحات شوق سے پڑھتے ہیں۔ فیچر کی بدولت اخبار کی فروخت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے۔ فیچر کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس کی زبان کو افسانوی رنگ دیا جاتا ہے اور فیچر نگار ادبی زبان کا استعمال زیادہ کرتا ہے۔ پڑھنے والا واقعات اور حالات سے بھی باخبر رہتا ہے اور ادبی زبان کا لطف بھی اٹھاتا ہے۔
فیچر میں سماجی اور واقعاتی برائیوں کے خاتمے کے لیے آوازیں اٹھائی جاتی ہے اور برائیوں کی نشاندہی اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے تجاویز بھی دی جاتی ہیں۔ فیچر میں حکومتی کارکردگی، ناقص پالیسیوں اور حکومتی ارکان و وزراء کے کرتوتوں کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ عوام کے سامنے ان کا کردار بے نقاب ہوتا ہے اور عوام آئندہ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ فیچر کا مواد عمدہ اور معیاری ہوتا ہے اور سخت کوشش کے بعد اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا اثر بھی دیر پا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ آج کے تیز رفتار دور میں اخبار دوسری میڈیا کے مقابلے میں سست روی کا شکار ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ فیچر ہی ہے جو اخبار کی جان ہے اور اس کی وجہ سے عوام کی دلچسپی برقرار ہے تو بے جانا ہوگا۔ فیچر کی بدولت عوامی مسائل کو اس طرح اجاگر کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ارباب اختیار کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ انہی مسائل کے حل کے لیے عوام اور حکومت کے درمیان رابطے ہوتے ہیں۔ فیچر میں جو بھی پیش کیا جاتا ہے مکمل اور واضح ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح روزنامہ جنگ نے مہران بینک اسکینڈل کے خلاف فیچر مکمل دستاویزات کے ساتھ پیش کیا تھا، یا روزنامہ مشرق نے حسبہ پل کو پورے مندرجات کے ساتھ شائع کیا تھا۔ غرض یہ کہ فیچر ہی کی بدولت عوام میں سوچ کے نئے زاویے پھیلتے ہیں اور ان میں کسی بھی مسئلے پر بہتر اظہار خیال اور پختہ سوچ و شعور کا پورا موقع ملتا ہے، اور انہیں اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ قومی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اور اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ فیچر کی اقسام۔ فیچر کی عموماً دو بڑی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسلوب کے لحاظ سے اور 2 موضوع کے لحاظ سے۔ پہلے دیکھتے ہیں اسلوب کے لحاظ سے فیچر کی قسمیں۔ جب فیچر میں ایک خاص قسم کا اسلوب اختیار کیا جائے جو روایات سے ہٹ کر ہو تو اسے اسلوبی فیچر کہا جاتا ہے۔ اسلوبی فیچر کے بھی کئی اقسام ہیں، ان میں سے چیدہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 بیانیہ فیچر، 2 واقعاتی فیچر، 3 تحقیقی اور تجرباتی فیچر، 4 وضاحتی فیچر، 5 یادگاری فیچر اور 6 شخصی یا سوانح فیچر۔ اب دیکھتے ہیں پہلے بیانیہ فیچر۔ اس کا انداز عام، سادہ اور بیانیہ ہوتا ہے اور حالات و واقعات کو آسان سے آسان اور عام فہم زبان میں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جس طرح ایک کیمرہ بغیر لگی لپٹی کسی چیز کی تصویر لیتا ہے۔ واقعاتی فیچر۔ اس قسم کے فیچروں میں ڈرامائی انداز اختیار کیا جاتا ہے اور تحریر سنسنی خیز، سنجیدہ اور متانت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس قسم کے فیچروں میں واقعات کو پے در پے ترتیب بار پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص بات واقعات کا پس منظر اور پیش منظر ہوتا ہے، یعنی واقعات کو تمام زاویوں سے دیکھا جاتا ہے اور اس میں سنجیدگی اور ڈرامائی عنصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ تحقیقی اور تجرباتی فیچر۔ ایک فیچر نگار باقاعدہ تحقیق اور تجربے کے بعد اپنی معلومات کو منظر عام پر لانے کے لیے ایسے فیچر لکھتا ہے اور ان میں اپنا تجربہ اور تحقیق پیش کرتا ہے اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے تجربے اور تحقیق سے مدد لیتا ہے۔ اگر کوئی فیچر نگار ریل کا سفر اختیار کرتا ہے اور پشاور سے کراچی تک اس پر جو گزرتی ہے تو ریل کا سفر وہ اپنے تجربے اور حالات کی مدد سے لکھے گا، یا اگر کوئی فیچر نگار سخت گرمی میں کسی گاؤں یا پہاڑی مقام کا ذکر کرے گا تو لامحالہ طور پر وہ اس میں اپنا ذکر کرے گا اور جو کچھ وہ دیکھے گا اور سنے گا اس کی بنا پر اپنے فیچر کی بنیاد رکھے گا اور اس میں وہ رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا جو دلچسپ اور مؤثر ہو۔ صفحہ نمبر 329۔ وضاحتی اور تربیتی فیچر۔ اس قسم کے فیچروں کا انداز خطیبانہ ہوتا ہے کیونکہ معاشرتی ماحول میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ جن سے ہم بے خبر ہیں لیکن باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک فیچر نگار وہی باتیں منظر عام پر لا کر اس سے عوام کو باخبر رکھتا ہے۔ بہت سی پوشیدہ کارآمد اور مفید باتوں کی وضاحت اس قسم کے فیچروں کی مدد سے ہوتی ہیں۔ ان کا خاص مقصد عوام کو آگاہ کرنا، سمجھانا اور سکھانا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ فیچر نگار واعظ اور خطیب بن کر اس انداز سے لکھتا ہے۔ یادگاری فیچر۔ یادگاری فیچر وہ ہوتا ہے جو کسی خاص موقع سے تعلق رکھتا ہے اور عوام اس خاص موقع کے متعلق جاننے کی تمنا رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، یعنی کوئی خاص واقعہ مثلا سانحہ کربلا، سقوط ڈھاکہ، 11 ستمبر 2002 امریکہ پر حملہ، 27 دسمبر بے نظیر کی شہادت وغیرہ اہم واقعات میں شمار ہوتے ہیں۔ اس قسم کے فیچر لکھنے کے لیے فیچر نگار موضوع کی نسبت سے خاص مواد مہیا کرتا ہے، اس کو پھر اس طرح عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ خود اس موقع پر موجود ہو اور ہمیں لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہا ہو۔ شخصی و سوانح فیچر۔ اس قسم کے فیچروں میں کسی خاص زندہ یا مردہ شخص کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس شخصیت کے فن کے حوالے سے خدمات اور کارناموں کو منظر عام پر لایا جاتا ہے اور اس شخصیت کی زندگی، کارناموں اور خدمات کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس شخصیت کے بارے میں دیگر عام شخصیات کے تاثرات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور فیچر نگار
ان تمام چیزوں کی روشنی میں اپنی رائے لکھتا ہے جو کہ تمام باتوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس کا انداز سوانح عمری جیسا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد کسی شخصیت کی زندگی کے تمام پہلو کا قدم بقدم جائزہ قلم بند کیا جاتا ہے۔ 2. موضوعاتی تقسیم۔ اس قسم کے فیچروں میں وہ تمام موضوعات شامل ہیں جو کسی خاص اہمیت کے حامل موضوع یا عنوان کے تحت لکھے جاتے ہیں۔ اس قسم کے فیچر تاریخ، معاشرتی و سماجی، نفسیاتی، سائنسی، اقتصادی، مہماتی، سیاسی، عمومی اور زیب و زینت کے موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تاریخی فیچر۔ ہر گزرتا لمحہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ نئے موضوعات کو بنیاد بنا کر اس سے تاریخ کے آئینے میں جانچا جا سکتا ہے۔ مثلاً آج کی حکمرانی اور مغل حکمرانی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تاریخی فیچر ہم کو عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں اور ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں سے باخبر رکھتے ہیں۔ تاریخی فیچروں میں مسلمہ حقیقتوں کو پیش کر کے حال اور مستقبل کے لیے ان سے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے فیچر زیادہ تر احمد شبیر، سلیم تابانی، فرد شاہ جہان پوری اور SM ناز وغیرہ لکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 330۔ معاشرتی و سماجی فیچر۔ اس قسم کے فیچروں میں معاشرتی مسائل اور معاشرتی برائیوں کو منظر عام پر لا کر اس کی اصلاح کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ معاشرہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، فیچر نگار ان کو کلام میں لا کر اور اپنی قوت مشاہدہ اور تجربے کی بدولت مختلف مواد اکٹھا کر کے ایسے طریقے سے فیچر لکھتا ہے کہ قاری اس کے پڑھنے میں دلچسپی لیتا ہے اور معاشرتی مسائل سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اس قسم کے فیچر لکھنے والوں میں آصف علی پوتا، سلطان شاہد، تاج الدین عابد، تہامی وغیرہ شامل ہیں۔ نفسیاتی فیچر۔ انسانی زندگی میں نت نئے مسائل اور کیفیات کا واقع ہونا لازمی امر ہے۔ انسان اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل سے ذہنی طور پر کس طرح عہدہ برا ہو سکتا ہے اور ذہنی کشمکش سے چھٹکارا کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اس قسم کے فیچر لکھنے والے عموماً نفسیات سے گہری واقفیت رکھتے ہیں اور فیچر کو رواں، سادہ اور عام فہم بنا کر لکھتا ہے۔ نفسیاتی فیچر لکھنے والے زیادہ تر ماہرین نفسیاتی ہیں۔ سائنسی فیچر۔ آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے اور سائنس نے ہماری روزمرہ زندگی میں انقلابات برپا کیے ہیں۔ ایک طرف اگر سائنس نے انسانی زندگی کو پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے بے بہا خدمات انجام دی ہیں، تو دوسری طرف انسانی زندگی کو خطروں سے دوچار کرنے کے لیے بھی مہلک ہتھیار، ایٹم بم، نیوٹران بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل بنائے ہیں۔ سائنسی فیچر سائنسدان لکھتا ہے اور پھر صحافی حضرات اس کو آسان بنا کر قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد سائنسی ترقی اور نئی نئی ایجادات سے لوگوں کو آگاہ کرنا، صحت، تعلیم، زراعت وغیرہ کے شعبوں میں سائنسی آلات کے کمالات اور افادیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا شامل ہے۔ اس قسم کے فیچروں میں بھی آسان اور شستہ زبان لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اقتصادی فیچر۔ اس قسم کے فیچر وہ لوگ لکھتے ہیں جو معاشیات سے گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ اقتصادی ترقی اور صنعتوں کے مسائل اس قسم کے فیچروں کا موضوع ہوتے ہیں۔ حکومت کی اقتصادی پالیسی اور اس سے منسلک اداروں کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ کسی صنعتی یونٹ کے حوالے سے خصوصی فیچر بھی لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً حال ہی میں تخت بائی شوگر ملز کی بندش پر اخبارات میں فیچر شائع ہوئے، جس سے مسئلہ ارباب اختیار کی نظر میں آ گیا۔ مہماتی فیچر۔ اس قسم کے فیچر یا تو وہ شخص خود تحریر کرتا ہے جو کسی مہم پر گیا ہو، یا کسی صحافی کی زبانی سے قلم بند کرا دیتا ہے۔ اس قسم کے فیچروں میں کسی پہاڑی مقام، کسی دریا یا کسی ایسے علاقے کی مہم کا ذکر کیا جاتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ فیچر نگار نے جو کچھ اس مہم کے دوران دیکھا ہوتا ہے اسے دلچسپ پیرائے میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ قاری خود کو اس مقام پر موجود پاتا ہے اور جیسے مذکورہ جگہ کا خود مشاہدہ کرتا ہو۔ نیوز فیچر۔ ہمارے ارد گرد روزانہ بہت سے غیر معمولی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں بعض واقعات بہت اہم ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی اہم خبر کو بنیاد بنا کر جو فیچر لکھا جاتا ہے اسے نیوز فیچر کہتے ہیں۔ ان میں ایسا رنگ بھر دیا جاتا ہے اور واقعات کو اس تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کہ پورا واقعہ ایک فلم کی طرح سامنے آتا ہے۔ واقعہ کی تفصیل تصاویر و خاکوں کی مدد سے پیش کر دی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 331۔ سیاسی فیچر۔ ایک جمہوری ملک میں وہ حکومت مضبوط ہوتی ہے جو حقیقت میں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام کرتی ہو۔ سیاسی طور پر حکومت اگر مضبوط ہو تو ادارے تندہی سے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ سیاسی فیچر وقتاً فوقتاً حکومتی پالیسیوں پر، بلاگ تبصروں، پارٹیوں کے منشوروں، سیاسی رہنماؤں کے بیانات، تصویر پر مشتمل ہوتے ہیں۔
عوام اپنی پسند کی پارٹی رہنما اور منشور کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومت کو درپیش سیاسی مسئلوں پر یہ فیچر حکومت کی مشکلات کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ عمومی فیچر، اس طرح کے فیچروں کا موضوع ایک نہیں ہوتا بلکہ مختلف معاشرتی اور سماجی موضوعات اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ مثلا معاشرے میں قائم رسم و رواج، پراسرار واقعات، شادی غمی کی رسومات، مقامی تہواریں، اقلیتوں کی تہواریں، مقامی کھیل تماشے اور بہت سے ایسے واقعات جو عوامی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ جب یہ باتصویر شائع ہوتے ہیں تو قاری اور بھی زیادہ دلچسپی کے ساتھ یہ فیچر پڑھتے ہیں۔ علمی اور ادبی فیچر، اس قسم کے فیچروں میں کسی خاص علمی یا ادبی شخصیت کی زندگی کے ایسے گوشے جو قاری کی آنکھوں سے اوجھل ہوں اور ان کے کارنامے منظر عام پر لائے جاتے ہیں۔ مذہبی فیچر، اس قسم کے فیچروں میں کسی مذہبی موضوع کو بنیاد بنا کر فیچر لکھا جاتا ہے، جیسے غزوہ بدر کے حالات و واقعات یا شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخی حوالے دیے جاتے ہیں۔ فیشن فیچر، اس قسم کے فیچروں کا مقصد آئے دن کی نت نئی ورائٹیوں پر مشتمل ملبوسات، زیورات، میک اپ کی ساز و سامان اور دوسری وہ تمام چیزیں جو زیب و زینت اور بناء و سنگھار کے زمرے میں آتی ہیں، ان کے باب میں لکھا جاتا ہے اور خواتین اور نوجوان نسل کو ان کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ خواتین ان فیچروں میں بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ایسے فیچر شوق سے پڑھتی ہیں جو ان کے مزاج کے ہم مطابق ہوتے ہیں، جو ان کے طبع تغنن کا باعث ہوتے ہیں۔ فیچر کا اسلوب، ایک فیچر نگار جب فیچر لکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس کے فیچر کو پڑھنے والے لوگوں کی ذہنی سطح کس درجے کی ہے۔ یقیناً پاکستان کی زیادہ آبادی کم پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے اور اخبار بینی کا شوق ان لوگوں کو بھی ہے، تو ان لوگوں کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے فیچر نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی زبان کا استعمال کرے جو آسان، رواں اور سادہ ہو۔ مشکل و ثقیل الفاظ استعمال کرنے سے حتی الامکان گریز کیا جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے فیچر چند اشخاص تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور عام قاری اس کے لطف سے محروم رہے گا۔ صفحہ نمبر 332۔ آسان اور رواں زبان کے ساتھ ساتھ اس میں بے ساختگی کا عنصر بھی موجود ہو، یعنی جو بات موقع اور محل کے مناسب ہو اسے لکھنا چاہیے، غیر ضروری اور نامانوس الفاظ لانے سے بچنا چاہیے۔ فیچر نویس کے کوشش کرے کہ تحریر میں اپنائیت کا احساس ہو، نہ کہ اجنبیت کا۔ فیچروں میں ہلکی پھلکی ادبی زبان کا استعمال مناسب ہے، کیونکہ اخبار کی زبان سپاٹ اور غیر دلچسپ ہوتی ہے۔ ادبی رنگ چڑھانے سے اس کا ذائقہ مزیدار ہو جاتا ہے اور ادبی لوگ اس کو دلچسپی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زبان زیادہ ادبی نہ ہو یا صرف اقوال زرعی، محاوروں اور امثال تک محدود نہ رہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ محدود طبقہ کے لیے رہ جاتا ہے اور عام قاری کی دلچسپی اسی جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ فیچر کو اور زیادہ رنگین اور دلچسپ بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈرامائی اور سنسنی خیزی پیدا کرنے کے لیے ڈرامائی رنگ آمیزی کی جاتی ہے تاکہ تحریر اور بھی چٹخارے دار ہو۔ کبھی کبھار فیچر نگار فیچر لکھتے ہوئے مکالمہ نویسی کا سا انداز اپناتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ قاری کے روبرو موجود ہے۔ اس قسم کی زبان استعمال کرنے کا مطلب قاری کے ساتھ رابطوں کو مربوط اور ماحول کو خوشگوار بنانا ہوتا ہے۔ اس قسم کی زبان استعمال کرنے کا مطلب قاری کے ساتھ رابطوں کو مربوط اور ماحول کو خوشگوار بنانا ہوتا ہے۔ فیچر نگار کو چاہیے کہ وہ مختصر اور بامقصد جملے لکھے۔ لمبے القابات اور فکر بازی قاری کی طبیعت کو بوجھل بنا دیتی ہیں، اس لیے فیچر کی تحریر کو دلچسپ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھے جائیں، عبارت میں تسلسل اور روانی ہو اور تحریر میں جھول نہ ہو کہ ایک فقرہ ادھر اور دوسرا ادھر ہو، ایسی عبارت ناموزوں ہوتی ہے۔ فیچر نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحریر کو قاری کی ذہنی سطح کے موافق رکھے اور زبانی اور مبہم الفاظ استعمال نہ کرے، ایسا کرنے سے قاری کئی الجھنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ فیچر نگار کے سامنے عموماً ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، وہ تمام بات کو گھما پھرا کر اس نقطے پر لاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ بات کا اصل منبع اور مرکز معلوم ہو تاکہ بات کا نتیجہ سامنے آئے۔ بغیر مرکز کے لکھنا ایسے صحرا میں چلنے کے مترادف ہے۔ بغیر مرکز کے لکھنا ایسے صحرا میں چلنے کے مترادف ہے جہاں نہ پانی ہو اور نہ چھاؤں، صرف پیدل سفر ہو۔ فیچر نگار کو لفظوں کے ذریعے تصویر کھینچنے والا کہتے ہیں، یعنی وہ کسی واقعے یا بات کی تصویر لفظوں میں اس انداز سے کھینچتا ہے کہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہو اور وہ اپنے آپ کو اس واقعے یا بات کا حصہ سمجھ کر اپنے آپ کو وہاں پر موجود محسوس کرے۔ فیچر نگار کی تحریر میں شگفتگی کا عنصر ہونا چاہیے۔
تحریر اس قدر دلچسپ اور رنگین ہو کہ قاری اس میں ڈوب جائے، اور جب واپس اس دنیا میں آ جائے تو عرصہ تک اس کے ذہن پر اس تحریر کا عکس چھایا ہوا ہو اور اس کے اندر موجود علم اس کے ذہن کے گوشے گوشے میں محفوظ ہوا ہو۔ خطوط بنام مدیر۔ خط بنام ایڈیٹر یا مدیر وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے قاری کسی واقعے یا خبر پر رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ اس قسم کے خطوط سے عوام الناس اپنے دل کی بات زیادہ لوگوں، ارباب اختیار اور مجاز حکام کے سامنے رکھتے ہیں اور مسئلے، واقعے یا بات کے حق یا مخالفت کا بھی پتہ چل سکتا ہے۔ اس قسم کے خطوط نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 333۔ چونکہ موضوع کے لحاظ سے یہ وسیع تر ہوتے ہیں، جب اس قسم کا خط اخبار کی زینت بنتا ہے تو حکومتی اراکین فوراً حرکت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بذریعہ اخبار وہ مسئلہ یا بات زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے جس سے حکومت اور حکومتی ارکان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس قسم کے خطوط معاشرے کے اندر غلط کاموں اور حکومتی اداروں کی چشم پوشی اور حکومتی اداروں کی بدعنوانیوں کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سے اداروں میں اہلکار اپنے فرائض منصبی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جب اس قسم کے خطوط چھپتے ہیں تو یہ اہلکار محتاط ہو کر آئندہ کے لیے ڈیوٹی بطریقہ احسن شروع کر دیتے ہیں۔ مختلف محکموں کے اندر بے اوقاتی اور مسائل پر توجہ نہ دینا اور عوام کو بے جا تکالیف دینا یا جائز کاموں میں کیڑے نکالنا ایسی باتیں ہیں کہ بر وقت منظر عام پر آنے سے متعلقہ محکمہ ذرا سنبھل جاتا ہے اور کچھ وقت کے لیے اپنا قبلہ درست کر لیتا ہے۔ تعلیم، صحت، ٹرانسپورٹ، محکمہ ڈاک، بجلی، ٹیلی فون وغیرہ کے محکمے براہ راست عوام کو جواب دہ ہیں اور عوام ہی زیادہ ان محکموں میں رلتے ہیں۔ ہر محکمہ سر تا پا بدعنوانی اور کرپشن میں لپٹا ہوا ہے۔ عوام کو ان محکموں سے کوئی سہولت حاصل نہیں۔ جب ان کے خلاف عوامی شکایات بنام ایڈیٹر بذریعہ اخبار مشتہر ہوتی ہیں تو ان محکموں کے اعلیٰ ارباب اختیار اونگ سے بیدار ہو کر ان محکموں کے اہلکاروں کی معمولی سی سرزنش کرتے ہیں، جس سے کچھ وقت کے لیے صحیح لیکن عوام سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ خطوط بنام ایڈیٹر میں ایک قاری ہر مسئلے کو ارباب اختیار کی نظروں میں لانے کے لیے لکھ سکتا ہے، خاص کا تعلق عوامی مسئلے سے ہو، ذاتی یا انفرادی مسئلے سے۔ وہ مسئلہ قومی ہو یا صوبائی یا علاقائی لیکن فوری حل طلب ہو تو قاری اس کے حل کے لیے امید کے لیے اخبار میں ایسا خط شائع کرتا ہے۔ یہ خطوط دراصل قاری کے اندر کی آواز ہوتی ہے جو وہ فوراً اپنا مسئلہ حل کرنے کی تمنا رکھتا ہے، اور اس قسم کے خطوط سے عوامی سوچ اور جذبات کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ خطوط بنام ایڈیٹر کو منوان چھپوا کر مدیر اخبار عوامی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اس طرح کرنے سے جمہوریت، ملک اور قوم کی خدمت ہوتی ہے، کیونکہ عوامی سوچ اور ذہنیت سے حکومت اور حکومتی اداروں کو پتہ چل جاتا ہے اور عوامی مسئلے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ایک بات کسی ایک قاری کے ذہن میں ہو یا کسی اہم مسئلے پر کوئی نقطہ نظر یا تجویز ہو اور اسے اخبار میں چھپوا کر منظر عام پر لایا جائے تو اور لوگوں کی معلومات میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح کے خطوط سے حکومت، حکومتی اداروں، ملازمین اور خود اخبار والوں کا محاسبہ ہوتا ہے اور وہ سب آئندہ کے لیے محتاط رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایڈیٹر جو کہ دوربین نظر، وسیع القلب اور تعصب سے پاک ہوتا ہے، وہ بلا شرط ایسے خطوط کو شائع کرتا ہے جو صرف اس لیے کہ معاشرتی اداروں اور حکومتی حلقوں کی اصلاح اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ صفحہ نمبر 334۔ مراسلات یا خطوط کی اقسام۔ بنام مدیر یا ایڈیٹر جو خطوط آتے ہیں وہ کئی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بیک وقت ان کے سب کا چھپوانا ممکن نہیں ہوتا، یقیناً ان کی چھان پٹک اور تخصیص کی جاتی ہے۔ ان کی تخصیص اس بنیاد پر کی جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ کسی نوعیت کا ہے اور اس سے وابستہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ فوراً کس خط کو شامل کیا جائے اور فی الوقت کس کو چھوڑا جائے، یہ کام سب ایڈیٹر کا ہے۔ اگر سب ایڈیٹر دور رس، وسیع النظر، ذی فہم اور قابل ہو تو وہ آسانی سے ایسے خطوط کو نمبر 1 قرار دے گا جو شدید اور فوری حل طلب مسئلے پر مشتمل ہوں۔ ایڈیٹر کے نام تو کئی قسم کے خطوط آتے ہیں، ان کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، لیکن ان کی بڑی بڑی اقسام حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، شخصی یا انفرادی دلچسپی کے خطوط۔ ایک قسم ان خطوط کی ہے جو کوئی شخص اپنا ذاتی مسئلہ کسی ادارے یا افسر کی خدمت میں پیش کرتا ہے، یعنی اس مسئلے سے دوسرے لوگوں یا عوام کا فی الفور کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مثلا مجھے بے روزگاری سے نجات دلائی جائے یا میرے ساتھ انصاف کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ 2، محدود دلچسپی والے خطوط۔ دوسری قسم ان خطوط کی ہے جو شخص کی ذات سے نکل کر ذرا وسعت اختیار کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا تعلق کسی خاص علاقے، خاص لوگوں
یا خاص گروہ سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے خطوط درجہ ذیل عنوانات کے تحت لکھے جاتے ہیں، مثلا ہماری فصلوں پر ہوائی سپرے کیا جائے یا ہمارے علاقے میں پینے کے پانی کا بندوبست کیا جائے وغیرہ۔ 3. قدر وسیع دلچسپی والے خطوط۔ تیسری قسم کے خطوط وہ ہوتے ہیں جو ذرا زیادہ وسیع معنی رکھتے ہیں اور ان کا تعلق افراد، گروہ اور علاقے سے نکل کر معاشرے اور ملک تک پھیل جاتا ہے، یعنی وہ مسئلہ ساری قوم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس قسم کے خطوط ان عنوانات کے تحت شائع ہوتے ہیں کمر توڑ مہنگائی سے نجات دلائی جائے یا کرپشن اور رشوت ستانی کا خاتمہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4. اختلافی نوعیت کے خطوط۔ چوتھی قسم ان خطوط پر مشتمل ہوتی ہے جن میں کسی اختلافی نوعیت کے مسئلے پر ہر ایک شخص اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ عام طور پر وہ شخص یا گروہ کسی خاص مذہبی، سیاسی یا نظریاتی جماعت سے وابستگی رکھتا ہے۔ اختلافی نوعیت پر مشتمل خطوط میں وہ شخص یا گروہ صرف اپنا نقطہ نظر دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، مثلا کالا باغ ڈیم ملک کے لیے نقصان دہ ہے یا صوبہ سرحد کا نام پختونخوا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ 5. فکر انگیز خطوط۔ پانچویں قسم ان خطوط کی ہے جو عالمی تناظر میں مسئلوں پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ملک سے نکل کر امت تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ مسئلے امت مسلمہ کے مشترکہ مسئلے بن جاتے ہیں، مثلا کشمیر کی آگ کب بجھے گی یا افغانستان کو آگ اور خون سے نجات کب ملے گی۔ صفحہ نمبر 335۔ اس قسم کے خطوط کا مقصد امت مسلمہ کے سربراہان اور ارباب اختیار کو جگانا اور اتفاق و اتحاد پیدا کرنا ہے۔ اصول ایڈیٹنگ۔ سب ایڈیٹر چند اصولوں اور قواعد کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی خط شامل ادارت کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روزانہ ان کے پاس سینکڑوں خطوط آتے ہیں تو ایک دن میں ان سب کا چھاپنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے وہ چند قواعد مقرر کرتا ہے اور پھر انہی قواعد اور اصولوں کی روشنی میں وہ خطوط چھاپتا ہے۔ ایک سب ایڈیٹر کے سامنے سب سے عام مسئلہ وقت اور جگہ کا ہوتا ہے، کیونکہ اخبار میں جگہ کی اہمیت مسلمہ ہے تو سب ایڈیٹر سب سے پہلے خطوط کی طوالت کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی خط جتنا مختصر اور جامع ہوگا تو وہ اخبار میں جگہ پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خط میں دلچسپی کا مواد بھی ہونا چاہیے، یعنی مختصر، جامع اور دلچسپ مواد پر مشتمل خط ایڈیٹر کی نگاہ کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر خط میں دلچسپی کا عنصر زیادہ ہو تو سب ایڈیٹر اس کو مختصر کیے بغیر چھاپتا ہے تاکہ لوگ اس کو اپنی اصلی حالت میں پڑھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خط بھیجنے والے کی شخصیت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر وہ شخصیت مذہبی، سیاسی، معاشرتی یا سائنسی لحاظ سے اہم ہے تو اس کا ذکر خط میں اہم ہوگا اور اس کے خط میں قارئین بھرپور دلچسپی لیں گے۔ مثلا اگر عمران خان یا قاضی حسین احمد یا عبدالستاریدی کا خط ہوگا، اگر وہ خط لمبا ہی کیوں نہ ہو، عوام اس میں دلچسپی لیں گے۔ اہم واقعات پر مشتمل خطوط بھی بعنوان شائع کیے جاتے ہیں، کیونکہ مختصر کرنے میں یہ خدشہ ہے کہ مسئلے کی اہمیت اجاگر ہونے سے رہ جائے گی۔ مثلا مسئلہ کشمیر پر برطانوی وزیر خارجہ کے خیالات پر مبنی خط یا سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کا صدر پرویز مشرف کے نام خط اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ گمنام خطوط زیادہ تر چھاپنے سے رہ جاتے ہیں کیونکہ ان میں کسی فرد، ادارے یا جماعت کے ساتھ براہ راست تصادم کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر ایڈیٹروں کے نام ایسے خطوط بھی آتے ہیں کہ نام شائع نہ کرنے کی استدعا میں شامل ہوتی ہے۔ ایڈیٹر اس کا جائزہ لیتا ہے، اگر فوری نوعیت کا مسئلہ ہو تو ایڈیٹر پھر اس خط کو اپنی صوابدید پر شائع کرتا ہے۔ بعض خطوط میں اخبار کی پالیسی، ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر کے سے اختلاف پر مبنی مواد ہوتا ہے۔ ایک سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خط کو شامل اشاعت کرے تاکہ لوگوں کو اخبار اور اس کی پالیسی کے بارے میں عوامی رائے کا پتہ چل سکے۔ ہمارے ملک کی اکثریت کم پڑھے لکھے طبقہ پر مشتمل ہے، اس لیے خط لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو آسان، رواں اور سادہ زبان میں لکھے۔ سب ایڈیٹر کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ خط کی طوالت کی روح سے اس کو مختصر کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کرے کہ اصل مفہوم برقرار رہے، یعنی مرکزی نقطہ جو خط لکھنے والے کا ہوتا ہے وہ خط میں مکمل طور پر نظر آئے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیک وقت کسی مسئلے پر بہت سے خطوط آتے ہیں، سب ایڈیٹر پھر ان خطوط میں سے وہ خط شامل کرتا ہے جو زیادہ جامع، بھرپور اور ٹھوس مواد پر مشتمل ہو۔ صفحہ نمبر 336۔ اگر کوئی فرد روزانہ خط بھیجتا ہے تو سب ایڈیٹر روزانہ اس کا خط شامل نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے اخبار کی پالیسی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا یا اس شخص سے قرابت کی بو آئے گی۔ سب ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی خط کسی محکمے، ادارے کے خلاف ہو تو جب تک وہ مکمل تحقیق نہیں کرے گا اس وقت تک وہ خط شامل نہ کرے۔ ایڈیٹر کو دیکھنا ہوگا کہ خط صرف پروپیگنڈے کا ذریعہ تو نہیں ہے یا اس کا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا یا بدنام کرنا ہے، تو ایسے خطوط کو ہرگز شامل نہیں کرنا چاہیے۔ خط کا عنوان اس قدر دلچسپ ہونا چاہیے کہ قاری کی نظر اس پر پڑھتے ہی اسے پڑھنا شروع کر دے۔
عدالتوں میں زیر سماعت کیسوں کے متعلق اگر کوئی خط ایسا ہے کہ جس سے عدالت کی کارروائی متاثر ہوتی ہو یا قتل یا قبل از وقت راز افشا کرنے کا خدشہ ہو تو ایڈیٹر کو چاہیے کہ ایسے خطوط شامل نہ کرے، کیونکہ اس سے توہین عدالت کا پہلو نکلتا ہے۔ سب ایڈیٹر کی مجموعی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ خطوط کا غیر جانبدارانہ، غیر متعصبانہ جائزہ لے اور پھر اس مسئلے کی نوعیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ خطوط شامل کرے جو کہ فوری حل طلب مسائل پر مشتمل ہوں۔ ایڈیٹر ہر موقع پر فرض شناس، دیانتدار، محب وطن اور غیر جانبدار ہو، تب ان کا اخبار ترقی کرے گا۔ جب تک وہ ان اصولوں کی پاسداری کرے گا تو ان کی غیر جانبداری برقرار رہے گی اور کسی کو ان کے خلاف انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی وہ حکومتی عتاب کے نیچے آئے گا۔ صفحہ نمبر 236 جاری ہے، ریڈیو کی اہمیت اور کردار۔ ابلاغ عام کا ایک مؤثر، اہم اور سستا ذریعہ ریڈیو ہے۔ اس کے ذریعے انتہائی کم خرچ اور عرصے میں ہم اپنی پسند کے پروگرام سنتے ہیں اور حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں۔ یہ سیر و تفریح کا سستا ذریعہ بھی ہے۔ ریڈیو کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد ماحول اور نت نئی باتوں سے تھوڑی دیر میں باخبر ہو جاتے ہیں۔ ریڈیو تازہ ترین معلومات بہم پہنچانے کا فوری ذریعہ ہے۔ ریڈیو کے ذریعے لوگ اپنی پسند کے پروگرام سنتے ہیں۔ شام کو جب لوگ سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو انہیں چند لمحے تفریح ریڈیو ہی مہیا کرتا ہے۔ ایک اخبار میں خبریں پورے دن کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ ریڈیو ہر گھنٹہ نئی خبروں سے ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ یعنی ریڈیو کے ذریعے ہم مختلف خبریں ایک ہی دن کے اندر سنتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے ہر مکتب فکر اور ہر طبقے زندگی کی دلچسپی کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور تمام لوگ اپنی اپنی پسند کے پروگرام سنتے ہیں۔ یہ معلومات اور ترسیل کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ ریڈیو کے ذریعے حکومتی موقف سے عوام جلد آگاہ ہو جاتے ہیں۔ کسی عام مسئلہ پر حکومت کا موقف کیا ہے، بذریعہ ریڈیو عوام اس سے باخبر ہو جاتے ہیں کہ حکومت کے ارادے فلاں موقع پر کیا ہیں اور حکومت اس مسئلے پر کیا اقدامات کرے گی۔ یعنی ریڈیو عوام اور حکومت کے درمیان بجلی کا کام کرتا ہے اور ایک پل کا کام کرتا ہے۔ ریڈیو کی نشریات 24 گھنٹے جاری رہتی ہیں اور ملک کو دنیا کے کسی بھی کونے میں رونما ہونے والے واقعے سے عوام آنن فانن باخبر ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 337۔ ریڈیو کے ذریعے قومی، ملکی وقار اور ملکی سالمیت اور افواج پاکستان کی عزت و توقیر اور حوصلہ بلند کرنے والے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو سے قومی زبان، بین الاقوامی زبان اور علاقائی زبانوں میں الگ الگ پروگرام اور خبریں نشر ہوتی ہیں، تو تمام علاقوں کے لوگ اس سے یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ اب اگر ہند کو بولنے والوں کو ہند کو، گوجری بولنے والوں کو گوجری اور اردو بولنے والوں کو اردو میں پروگرام سننے کو ملے تو ان کی دلچسپی کا کیا حال ہوگا۔ ذرائع ابلاغ میں ریڈیو کی اہمیت اس وجہ سے عام ہے کہ کم پڑھے لکھے، نابینا اور معذور لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ریڈیو سیٹ کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، آج کل تو 150 روپے میں بھی ریڈیو سیٹ ملتا ہے، تو ایسے میں غریب سے غریب شخص بھی ریڈیو سیٹ خرید کر اپنی تفنن تباہ کا سامان کر لیتا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے عوام کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر یا مذہبی شخصیت کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں ان کے خیالات سے مکمل آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ریڈیو سے ایسے پروگرام نشر ہوتے ہیں جن میں حب الوطنی، انسان دوستی، مذہب سے وابستگی، ملکی وقار اور سالمیت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ ان پروگراموں سے لوگوں کے دلوں میں وطن کی محبت اور بھائی چارے کا جذبہ فروغ پاتا ہے اور وہ صرف اور صرف پاکستانی بن کر سوچتے ہیں۔ ریڈیو نے یکجہتی، بھائی چارے اور فرقہ واریت اور تعصبات کو کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے حالات حاضرہ پر تبصرہ سن کر عوام میں صحیح سوچ اور شعور بیدار ہوتا ہے اور وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 337 جاری ہے۔ ریڈیو کے ذریعے جب دستاویزی، تاریخی اور ثقافتی پروگرام پیش ہوتے ہیں تو ایک علاقے کے رہنے والے ملک کے دوسرے علاقے کے لوگوں کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر لیتے ہیں اور انہیں ان لوگوں کے علاقوں کی بدوباش اور ثقافت اور میل و ٹھیلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارا ملک مذہبی ہے اور اسلام یہاں کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہمارا ملک مذہبی ہے اور اسلام یہاں کا سب سے بڑا ماخذ ہے۔ ریڈیو کے ذریعے دینی پروگراموں سے لوگ بہت فائدے اٹھاتے ہیں۔ مختلف مذہبی پروگراموں میں قرآن، حدیث اور دینی علوم اور مسائل پر بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے روزمرہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا عام قاری کو علم نہیں ہوتا۔ ریڈیو کے ذریعے وہ ان مسائل سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور اسلاف کے کارناموں پر مشتمل ایسے پروگرام نشر ہوتے ہیں جو ہمیں اسلام کے زرعی اصولوں اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں۔
ریڈیو بھی ابلاغ کا وہ ذریعہ ہے جو اب براہ راست حکومت کے کنٹرول میں ہے، یعنی اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے اور اس سے نشر ہونے والا ایک پروگرام بھی حکومت وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے اور اکسانے کا کام کر سکتا ہے۔ ریڈیو پر چلنے والے تعلیمی پروگراموں نے تعلیمی میدان میں انقلاب برپا کیا ہے، یعنی گھر بیٹھے لوگ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر تقاریر، مباحث اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگراموں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ریڈیو حکومت کے پروپیگنڈے کا اہم ذریعہ ہے۔ مختلف ممالک کے پروپیگنڈے کا مؤثر جواب ریڈیو ہی دیتا ہے۔ پاک بھارت جنگوں میں ریڈیو پاکستان کا کردار لائق تحسین رہا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے سفارتکاری کا عمل نہایت مفید ہے۔ اس کے ذریعے ملکوں کے ثقافتی پروگرام، خیر سگالی کے پیغامات نشر ہوتے ہیں اور دوست ملکوں کے قومی دنوں اور تہواروں کی مناسبت سے خاص پروگرام ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے امن و آشتی اور بھائی چارے کا درس دیا جاتا ہے اور ملک میں اتفاق و اتحاد اور یگانگت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 338۔ ریڈیو پاکستان کے حالات حاضرہ کے پروگرام۔ ریڈیو پاکستان سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں ان میں سے بعض پروگراموں اور خبروں پر رواں تبصرے بھی کیے جاتے ہیں۔ کسی مسئلے پر مختلف طبقوں کے لوگوں کی آراء و تجاویز کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ریڈیو کے شعبے کے اندر خصوصی شعبہ قائم ہے جو رواں تبصروں کا اہتمام کرتا ہے۔ ریڈیو کے تبصروں کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رواں تبصرے۔ رواں تبصروں کا زیادہ تعلق کھیل کود کے شعبے سے ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی مقابلہ منعقد ہو رہا ہو اور اس میں ہماری ٹیم حصہ لے رہی ہو تو پھر تو تبصرے کا لطف دوبالا ہوتا ہے۔ تبصرہ نگار موسمی حالات، ارد گرد کا ماحول، کھیل کے آغاز سے لے کر اختتام تک کھلاڑیوں کی لمحہ بلمحہ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تبصرہ کرتا ہے۔ تبصرہ نگار کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ تبصرہ کرتے وقت متعلقہ شعبے سے کم حق و واقفیت رکھتا اور کھلاڑیوں کی جسمانی اور نفسیاتی پہلو سے باخبر ہو۔ ایک لحاظ سے تبصرہ پورے ملک کھیل کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جو لوگ کھیل سے براہ راست لطف اندوز نہیں ہو سکتے وہ اپنی پیاس تبصرہ سن کر بجھاتے ہیں۔ رواں تبصرے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، کبڈی وغیرہ کے بعد اس پر تبصرہ ضروری ہوتا ہے اور ماہر تجزیہ نگار اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ آج کل کھیلوں پر رواں تبصرے ریڈیو نشریات کا لازمی جزو بن گئے ہیں۔ 2، خصوصی تبصرے۔ خصوصی تبصروں کا تعلق خصوصی اہمیت کے مواقع سے منسلک ہے۔ خصوصی مواقع وہ ہوتے ہیں جب ملک میں مذہبی تہوار یا علاقائی تہوار منایا جاتا ہو، جیسے جشن شندور، سبی میلہ، بری امام صاحب کا عرس وغیرہ، یا کوئی غیر ملکی شخصیت پاکستان کے دورے پر آئی ہو، یا اقوام متحدہ یا OIC کا اجلاس ہو رہا ہو، تو ایسے مواقع پر ریڈیو پاکستان اس حوالے سے خصوصی تبصرے نشر کرتا ہے اور اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرامات، خصوصی پیغام نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کو بذریعہ الفاظ اس موقع سے باتصویر آگاہ کیا جاتا ہے اور قاری خود کو اس موقع پر موجود پاتا ہے۔ کسی عام شخصیت کی آمد کے حوالے سے جو تبصرے ہوتے ہیں اس میں اس شخصیت کے ملک کے ساتھ جذبہ خیر سگالی اور بھائی چارے اور ہم آہنگی پر مبنی تبصرے پیش کیے جاتے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں گرمجوشی اور مضبوطی کا عنصر تلاش کیا جاتا ہے۔ مثلا جب بل کلنٹن پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو ریڈیو پاکستان نے سارا دن خصوصی تبصروں کا اہتمام کیا تھا۔ پچھلے سال جب شاہ عبداللہ پاکستان آئے تھے تو ان کی آمد، مصروفیات اور روانگی کے وقت خصوصی تبصرے چل رہے تھے اور عوام کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کیا جاتا رہا تھا۔ صفحہ نمبر 339۔ نمبر 3، خبروں پر تبصرے۔ رواں خبروں پر جو تبصرے پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی عام مسئلے کا پس منظر اور پیش منظر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے مسئلے کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے اور عوام اس مسئلے کے بارے میں بہتر رائے دینے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ جو خبریں ریڈیو سے نشر کی جاتی ہیں وہ بھی کئی نوعیت کی ہیں۔ مثلا جو خبریں اندرون ملک کے لیے نشر ہوتی ہیں وہ زیادہ تر علاقائی زبانوں میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان پر انہی زبانوں میں ماہرین مدلل تبصرے کرتے ہیں اور جو خبریں قومی زبان یعنی اردو میں نشر ہوتی ہیں، جو سارے ریڈیو اسٹیشنوں سے پیش کی جاتی ہیں، ان پر بھی ماہرین اردو تبصرے پیش کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ملکی اور بین الاقوامی خبریں ہوتی ہیں۔ انگریزی خبروں پر بھی اسی انداز میں تبصرے پیش کیے جاتے ہیں۔ روزمرہ کے اخبارات میں جو بڑی بڑی سرخیاں چھپی ہوتی ہیں ان پر الگ تبصرے ہوتے ہیں۔ جو خبر اہم اور بڑی ہو اسے ہی اخبار اپنی سرخی بنا دیتا ہے۔ اس سرخی کو موضوع بنا کر تبصرے ہوتے ہیں۔ ریڈیو پاکستان سے مختلف اوقات میں تبصرے اور رات 8 بجے خبروں کے بعد 15 منٹ تک تبصروں کا پروگرام گرد و پیش نشر ہوتا ہے۔ اس طرح خبروں کے بعد عموماً 3 یا 4 منٹ کا تبصرہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی زبانوں مثلا انگریزی، برمی، بنگالی،
تامل، عربی، سواحلی، فارسی، فرانسیسی، گجراتی، ہندی زبانوں میں بھی مختلف اسٹیشنوں سے مختلف اوقات میں تبصرے نشر کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض تبصرے خصوصی پروپیگنڈے، خصوصی مفادات کے حصول کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ملک کی خارجہ پالیسی مستحکم اور مضبوط ہو۔ نمبر 4، عالمی سروس کے لیے تبصرے۔ جو لوگ وطن سے دور آباد ہیں اور ان کے لیے ریڈیو پاکستان جو پروگرام پیش کرتا ہے ان میں جو خبریں ہوتی ہیں ان پر ورلڈ سروس کے نام سے بعد میں تبصرے ہوتے ہیں تاکہ وطن سے دور بیٹھے شخص کو اجنبیت اور تنہائی کا احساس نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہم وطنوں کی صف میں کھڑا محسوس کرے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے یہ تبصرے 0.5.1 اور 1.10 تک 11,745 کلو ہرٹز پر نشر ہوتے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے یہ تبصرے 1.5 سے اور 1.10 تک 11,745 کلو ہرٹز پر نشر ہوتے ہیں۔ نمبر 5، مفاد عامہ کے پروگرام۔ ملک کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی معاشرتی، سماجی اور تہذیبی مسئلہ درپیش ہو تو ریڈیو پاکستان اس علاقے اور لوگوں کے پاس اپنی موبائل ٹیم روانہ کرتا ہے۔ وہ وہاں کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور وہاں کے عوام کی رائے لیتے ہیں اور مختلف تجاویز ان مسئلوں کے بارے میں اکٹھی کرتے ہیں۔ پھر ارباب اختیار اور ماہرین کے سامنے وہ مسئلے رکھتے ہیں اور عوامی مسئلے حکومتی دہلیز پر پہنچاتے ہیں۔ اس طرح بہت سے مسائل حکومتی نظروں میں آ کر حل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، مذاکرے۔ ریڈیو پاکستان ہر شعبہ زندگی کے اہم افراد کو بلا کر ان کے درمیان مذاکروں کا اہتمام کرتا ہے، چاہے وہ مسئلہ ملکی ہو، بین الاقوامی ہو یا علاقائی ہو۔ جب ان کے ارباب اختیار کی باتیں عوام سنتے ہیں تو کسی حد تک وہ مسئلے کی نوعیت، اہمیت اور ضرورت سے آگاہ ہو جاتے ہیں اور مسئلے کے بارے میں رائے دینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 340۔ مذاکراتی ٹیم ماہرین پر مشتمل ہوتی ہے جو اپنے شعبے میں ماہر اور معلومات رکھنے والا ہو تو عوام کو بہتر معلومات مل سکتی ہیں۔ مثلا اگر قبائلی صورتحال پر مذاکرہ ہو تو اس کے لیے قبائلی سرداروں، ملکوں اور پولیٹیکل نمائندوں کو بلانا ضروری ہے۔ زراعت کے شعبے سے وابستہ افراد ہی زراعت کے مسئلے پر بحث کر سکتے ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی مسئلے پر امور خارجہ کے ماہرین ہی گفت و شنید کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ریڈیو پاکستان کے مباحثے صرف عوامی مفاد اور بہتری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ انٹرویوز۔ کسی اہم اور فوری حال طلب مسئلے پر اس شعبے سے متعلق ماہرین کی رائے لی جاتی ہے اور عوام کو ان سے براہ راست سوالات پوچھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس طرح اس مسئلے کے حل میں مدد ملتی ہے اور عوامی شمولیت بھی بہتر طریقے سے ہوتی ہے۔ ریڈیو کی خبریں۔ ریڈیو تازہ معلومات اور اطلاعات بام پہنچانے کا تیز ذریعہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جو واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں ان سے سامعین کو باخبر رکھنا ریڈیو اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ 1987 سے ریڈیو پر نصف گھنٹہ بعد علاقائی زبانوں اور ہر گھنٹے بعد قومی زبان اردو میں خبریں نشر کرتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ اور نظام قائم ہے۔ حکومتی پالیسی کے تحت ایسا نظام وضع ہے کہ خبریں صحیح طور پر نشر ہوں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ خبر ایسی نشر کی جائے کہ اس سے کسی کے مذہبی، سیاسی، معاشرتی، لسانی اقدار مجروح نہ ہو اور نہ فحش اور بیہودہ خبر نشر کی جائے۔ ریڈیو سے جو خبریں نشر کی جاتی ہیں ان میں ملک کے اندر کے لوگوں کے لیے خبریں، ملک سے باہر رہنے والوں کے لیے خبریں، عالمی خبریں اور موسمیاتی رپورٹیں اور کھیل کود کی خبریں شامل ہیں۔ نمبر 1، قومی خبریں۔ قومی خبروں میں اردو اور انگریزی زبانوں میں پیش کیے جانے والے خبرنامے شامل ہیں۔ یہ قومی سطح پر تمام ریڈیو اسٹیشنوں سے بیک وقت نشر کیے جاتے ہیں۔ ان خبروں کا دورانیہ بھی دیگر خبرناموں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہر گھنٹہ بعد اردو یا انگریزی میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان خبروں میں ملکی اور غیر ملکی واقعات کو پیش کیا جاتا ہے اور سننے والوں کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے قومی خبرنامے صبح 6 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہر گھنٹہ بعد ہر 2 زبانوں اردو اور انگریزی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان خبرناموں کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور کم سے کم 3 منٹ کا ہوتا ہے۔ نمبر 2، علاقائی خبرنامے۔ علاقائی خبرناموں میں کسی مخصوص علاقے سے متعلق خبریں، وہاں کی ترقیاتی رپورٹوں اور تہذیبی و ثقافتی اور علاقائی سرگرمیوں کے بارے میں خبریں پیش کی جاتی ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسی خبریں سامعین کے سامنے پیش کی جائیں کہ ان سے اخوت، محبت، رواداری اور جگانگت کا جذبہ پیدا ہو۔ ان خبروں کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے۔ کوئٹہ، گلگت، تربت، خوزدار اور اسلام آباد اسٹیشنوں سے بروہی، بروشکی، بلتی، بلوچی اور شینا زبانوں میں خبریں نشر ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 341۔ 3، مقامی خبرنامے۔
ان خبروں کا دورانیہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ اور کم سے کم 4 منٹ ہوتا ہے۔ پشتو زبان میں خبریں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان اور کوٹہ ریڈیو اسٹیشنوں سے دن کے مختلف اوقاتوں میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کا دورانیہ بھی زیادہ سے زیادہ 7 منٹ اور کم سے کم 4 منٹ ہے۔ پشاور ریڈیو اسٹیشن کے چینل نمبر 2 سے صبح 4:30 سے 4:30 سے 5 منٹ کی گوجری میں خبریں اور شام 4:35 سے 5 منٹ کی چترالی زبان میں خبریں۔ پشاور ریڈیو اسٹیشن کے چینل نمبر 2 سے صبح 4:30 بجے 5 منٹ کی گوجری خبریں اور شام 4:35 پر چترالی زبان میں خبریں نشر ہوتی ہیں۔ پنجابی زبان کی خبریں دن کے مختلف اوقات میں لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان اور بہاولپور ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہوتی ہیں۔ ان خبروں کے دورانیے بھی 7 اور 4 منٹ ہیں۔ سندھی زبان میں نشر ہونے والی خبریں حیدرآباد، خیرپور اور کراچی ریڈیو اسٹیشنوں سے دن کے مختلف اوقات میں 7 منٹ اور 4 منٹ کی ہوتی ہیں۔ راولپنڈی اسٹیشن سے صبح 10 بجے اور سپہر 3:50 پر کو 10 منٹ کی خبریں شینہ زبان میں نشر ہوتی ہیں۔ مقامی خبریں ریڈیو پاکستان کے تمام اسٹیشنوں سے روزانہ شام 7 بجے نشر ہوتی ہیں، جن میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں بہت کم ہوتی ہیں۔ صرف مخصوص علاقوں کی خبریں نشر ہوتی ہیں۔